أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Don't be sad, لا تحزن, غم نہ کرو. کوئی بھی نام رکھ لیجئے. ان سارے ناموں سے ہم آج اپنے غم نہ کرو کورس کے ڈے نمبر 29 کا آغاز کرتے ہیں. ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے پاس اللہ کے کلام میں سے ایک آیت موجود ہے اور وہ کون سی ہے. اور یہاں سے آپ دیکھیے کہ روز ایک آیت پڑھنا مجھے ایسی فیلنگ دیتا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مشکلات آتی تھی تو ساتھ ہی قرآن پاک میں آپ کو گائیڈ کر دیا جاتا تھا, تسلیاں دی جاتی تھی. تب دیکھیے کہ چوتھی آیت آنے لگی ہے ام موسیٰ اور موسیٰ کے بارے میں. فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق ولیکن اکثرہم لا یعلمون. ہم نے اس کو یعنی موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائے, اور تاکہ وہ اچھی طرح جان لے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہتا ہے, لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے. آج تیسری دفعہ تو صرف ام موسیٰ کے متعلق آیتوں میں یہ آیت آئی ہے, پیچھے 2 دفعہ آپ سن چکے ہیں. آج اس کو پڑھاتے وقت مجھے ایک چیز محسوس ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر انسان زندگی میں چاہے چند لمحے کا ہی صبر کر لے, اللہ تعالیٰ رہتی دنیا کے لیے اس کو ہدایت کا ذریعہ بناتا ہے. مثلاً ام موسیٰ نے جب بیٹے کو دریا کی لہروں کے سپرد کیا, وہ تو ان کو تو نہیں پتا تھا نا کہ یہ بہہ جائے گا. انہوں نے تو اس کو حفاظت کی نظر سے ڈالا, اور بدایہ اور نہایہ میں یہ چیز آتی ہے کہ وہ رسی باندھ دیا کرتی تھی کسی بھی چیز کے ساتھ تاکہ وہ جو صندوق تھا وہ وہیں رہے. لیکن ایک دن دودھ پلاتے ہوئے ایک دم پتہ چلا کہ فرعون کے کارندے ادھر آ رہے ہیں, جیسے گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے کسی بھی چیز کو. تو ان کو شک ہوا کہ بچے کو میرے سے لے لیں گے, تو انہوں نے گھبراہٹ میں بچے کو صندوق میں تو ڈال دیا, لیکن وہ رسی باندھنا بھول گئیں, اور وہ رسی سے کٹا ہوا صندوق اللہ کے حکم سے لہروں پہ چلا گیا. وہ نہیں بھولی, اللہ نے بھلوایا. اللہ مسبب الاسباب ہے, وہ اپنے کام لے لیتا ہے جو اس نے ہم سے لینا ہوتا ہے. اس طرح موسیٰ علیہ السلام وہاں سے دور ہوئے. اب ذرا سا سوچئے, بات تو بہت بڑی ہے. جیسے آج کل ذی الحج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کے قصے ہمارے دل و دماغ میں رہتے ہی ہیں. وقت تو مشکل تھا لیکن طویل تو نہیں تھا نا. یعنی یہاں ایک جملہ لکھے اپنے لیے
کہ یہاں اگر ام موسیٰ کی بات دیکھیں، وہ جو صبر تھا، کتنا کو وقت لگا ہوگا ایک بچے کو اس گھر سے جا کر فرعون کے محل تک پہنچنے میں، لیکن اس ماں کا صبر قیامت تک کے لوگوں کے لیے راہ ہدایت بن گیا۔ یہ دعا کیجیے اپنے لیے کہ اللہ ہمیں زندگی میں کچھ ایسا کرنے والا بنا کہ ہماری زندگی دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ ہداتم مہتدین، یہ دعاؤں میں بھی دعا ہے۔ تو یہاں اس ماں کے صبر کو دیکھیے کہ جب ماں صبر کرے گی تو بچے میں بھی صبر آئے گا۔ آج ہمیں ایسی مائیں اور ایسی ماں کو کہہ لیجئے کہ آگے لانے والا بننا ہے کہ جو بچوں کے بارے میں اللہ کے حکموں پہ صبر کرے۔ اور پھر اس آیت میں ایک اور خوبصورت بھی چیز دیکھیے کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کی ٹھنڈک بننا یہ بڑا خوبصورت عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں عباد الرحمن کی جو دعا پیش کی، اس میں بھی تو یہی ہے نا کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ ہمارے شوہروں، یعنی مراد ہے کہ اسپاؤسز، شوہر ہے تو بیوی، بیوی تو شوہر، دونوں کے لیے ہمارے شوہروں کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ سوال لکھیے، ایک بات پہلے تو بتائی بہت دفعہ، آج شاید کسی اور کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنتی ہے اولاد؟ کئی تقر عینھا، آپ دیکھیے کہ انسان خوشی سے بھی رو پڑتا ہے۔ مفسرین نے اس کی ایک تفسیر کی کہ ہماری اولاد اتنی نیکیاں کرے یا اتنی بڑی نیکی کرے کہ ان کو نیکی کرتا دیکھ کر ہماری آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل آئیں، اور جب آنکھ میں آنسو آتے ہیں نا تو پانی کی وجہ سے ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ یہ ہے قرۃ العین۔ آنکھوں کی ٹھنڈک نیکیوں کو کرتا دیکھ کر ہونی چاہیے۔ آپ اپنے لیے ایک چھوٹا سا سوچ کا نقطہ رکھیے جس پہ بعد میں سوچئے گا، کیا میں نے اپنی اولاد کو اس قابل کر دیا ہے کہ وہ ایسی نیکیاں کریں کہ ان کو دیکھ دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اولاد کی محبت نہ کہنے والی بات ہے نہ سننے والی بات ہے، یہ اللہ نے ڈال دی، اس پہ تو کوئی شک نہیں۔ آج ہماری آنکھیں اولادوں کو دیکھ کر ٹھنڈی تو ہوتی ہیں، کیا دوسری طرف بھی ٹھنڈک ہے؟ اور دوسری بات دیکھیے کہ اللہ اولاد دے اور اس کو سہارنے والا بھی دے۔ کل مجھے بتایا گیا کہ اوسلو میں، ناروے میں بلکہ، ایک اوپر سبھی جاتے ہیں سردیوں میں، جیسے پاکستان میں ہلی اسٹیشنز ہیں تو اوپر کا علاقہ ہے، آبشاریں بہتی ہیں اور سب کچھ۔ 1 سال کا بچہ ماں کی گود سے پھسلا، آبشار میں گرا، نیچے پانی کے فلو میں وہ بچہ آگے گیا، ماں بھی پیچھے گئی ہے، ماں کو نکال لیا، بچہ نہیں ملا۔ 5 گھنٹے بعد اس کی ڈیڈ باڈی ملی، پانی کو بلاک کر کے۔ کل سے یہ واقعہ دل پر ہے، اور یہ بھی تو غم ہی تھا نا کسی ماں کا۔ کوئی بھی ماں ہو، ہمیں کیا لگے، ہم اس کو جانتے کہ نہیں، لیکن وہ اولاد جو 1 سیکنڈ میں ماں کی گود سے گر کے قبر کی گود میں چلی جائے۔ آپ سوچیے تو صحیح کہ ماں کے ہاتھ میں بھی تو بچے پہ گر جاتے ہیں نا، فرشتہ اجل آئے تو ماں کی گود میں ہی جان لے کے چلا جائے۔ آج اس ماں سے کوئی پوچھے کیا کبھی وہ زندگی میں ایسا رخ کرے گی کہ جہاں اس کو، اور اس کو پہلے سے پتہ چل جاتا کہ یہ ہونے والا ہے، تو وہ جاتی؟ کبھی بھی نہ جاتی۔ تو ہمیشہ تیار رہیے۔ ہمارے اپنے بہت پیارے ساتھیوں میں کسی کے بچے کی ڈیتھ ہوئی اور انہوں نے بتایا تک نہیں، صرف اس لیے نہیں بتایا کہ مجھ سے ڈیوٹی نہ لے لیں آج کی، اگلے دن بتایا۔ بچے پہ صبر، اتنا بڑا صبر، یہ حوصلہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب سکھاتی ہے۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں غم نہ دے اولاد کے، اور اگر کوئی ہمارے خیال حق میں بہتر ہے، کوئی ایسی چوٹ پڑے تو اللہ تعالیٰ پھر اس پہ اجر بھی عطا فرمائے۔ اور یہ آخری جملہ تو بہت ہی خوبصورت ہے نا، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ انسانیت کی ایک بہت بڑی محرومی ہے کہ اکثر کو اللہ تعالیٰ کی اتنے بڑے بڑے وعدوں کا یقین نہیں ہوتا۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں۔ پچھلے سبق کا خلاصہ کیا ٹاپکس کیے گئے اس میں آپ نے تو دہرا لیے ہوں گے پورے ویکنڈ میں، خاص طور پہ جب ویکنڈ کے بعد یہ سب کچھ آتا ہے تو بیچ میں تو بہت سارا وقت مل جاتا ہے ہمیں اس کو دہرانے کا۔ لیکن ادھر بھی سب ساتھیوں کے لیے دیکھ لیتے ہیں۔ ٹاپک پہلا کیا ہے؟ وہی بارش برساتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بارش کا برسنا بھی ایک جادوئی عمل ہے،
اگر ہم اس کو جادو کہیں، لیکن ہم اس کو جادو نہیں کہتے، یہ خدائی امر ہے۔ کیسے سوکھی پیاسی زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ بارشوں کو لے آتا ہے اور پھر وہ چیزیں کیسے اپنی جگہ پہ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ سے کبھی نا امید نہ ہوں، کبھی مایوس نہ ہوں، اس کی رحمت پہ ہمیشہ نظریں لگائے رکھیے، پھر نعم البدل بھی وہی دیتا ہے۔ یعنی زندگی میں اگر کبھی کوئی چیز آپ سے چھن گئی اور آپ نے اس پہ صبر کر لیا تو زیادہ فکر نہ کیجیے، اللہ کی ذات ہے جو آپ کو اس کا بہترین نعم البدل بھی عطا کرے گی۔ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو قیمتی لمحات میں، اور وہ کون سے ہیں؟ رات کی گھڑیاں، دن کی گھڑیاں، یہ وہ گھڑیاں ہوتی ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پہ آ کر پکار لگاتے ہیں یا لگواتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے اور میں ان کو دینا چاہتا ہوں۔ مصیبت میں کون ہمارے کام آ سکتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ۔ موت کا ایک قصہ پڑھا تھا ہم نے، اور موت تو اپنی جگہ خود بھی ایک بہت بڑا استاد ہے۔ کفا بالموت واعظا کے لفظ ہیں حدیث میں کہ واعظ ڈھونڈتے ہو کسی کو کہ آئے اور کوئی واعظ کر دے تو موت کو دیکھ لو، اس سے زیادہ اچھا واعظ دینے والا کوئی نہیں، کیونکہ دوسروں کی موت میں تمہیں اپنی موت دکھے گی۔ پھر موت میں نہ تاخیر ہو سکتی ہے نہ تقدیم، لا یستقدمون ولا یستاخرون۔ تو پھر کیا فکر کرنی، جب آنی جو ہے تو آ جائے گی۔ صبح کے سبق کا بہت گہرا اثر ہے دل دماغ پہ، اور میں ابھی بھی آ رہی تھی تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ ابھی بھی میں کھلی پھر رہی ہوں، ابھی بھی اس ایک بند چھوٹی سی قبر میں نہیں ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ لے لے۔ ابھی تو مجھے بار بار جو موقع دے رہا ہے اس دنیا میں گھومنے پھرنے کا، تو یہ تو مجھے ایک مہلت دے رہا ہے کہ اپنے جانے سے پہلے جو بھی اپنی نیکیاں جمع کر سکوں مجھ سے وہ کروا لے۔ پھر اس کے بعد جنہیں تم پکارتے ہو وہ گم ہو گئے، یعنی جھوٹے سہارے، غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالے۔ بیکار ہے کسی پہ نظر رکھنا، اللہ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ دے دے گا تو اسی سے لینا ہے، اور اگر وہ نہیں دیتا تو بھی کوئی بات نہیں، پھر ہم نے کسی اور سے نہیں لینا۔ جیسے بچہ ماں نہ دے اور کوئی دوسرا دینے لگے نا تو بچہ نہیں لیتا، کہتے ماں سے ہی لینا ہے۔ آپ دیجئے ذرا دودھ کسی کو، بچے کو دوسرے کے ہاتھ میں دیں، تم پلا لو، نہیں، اس کو یقین آتا ہے اور اس کو محبت آتی ہے تو ماں ہی کے ہاتھ سے پی کر آتی ہے۔ پھر اسی طرح کبھی بیماری ہی شفا بن جاتی ہے۔ کیسے ہم نے دیکھا کہ بچھو کے ڈسنے نے ایک شخص کو اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ زندگی میں ہم بھی کبھی کبھی بہت تکلیف میں ہوتے ہیں، ہم بیمار ہیں، سست ہیں، کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ اٹھ کے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے بندہ، غم کی کیفیت الگ ہوتی ہے، اس وقت اپنی جان بچانی یا کسی اور کی بچانی، اور انسان ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں پہ زیادہ فوکس نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اولیاء کی کرامات، اور اولیاء کون ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ تو اولیاء کرام وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اور ہر چیز میں اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہیں، اور پھر اللہ ہی بہترین مددگار ہے۔ آج ہم شروع کرتے ہیں حلال روزی کھائیں دعا قبول ہوگی۔ بہت ہی پتے کی بات ہے، میں ایسے کسی شخص کو جانتی ہوں کہ وہ کسی بھی ایسی جگہ سے تب تک نہیں کھاتے جب تک ان کو یقین نہ ہو کہ ان کا سورس آف انکم حلال ہے۔ تو جب پوچھا جائے تو آگے سے یہی کہتے ہیں کہ میں اپنی نمازیں ضائع نہیں کر سکتا، یا مجھے اپنی دعاؤں کو قبول کرانا ہے۔ تو بات اس وقت فقہی باتیں نہیں کر رہے کیا کس کا مسئلہ، لیکن یاد رکھیے گا کہ زندگی میں ایک اصول بنائیں، اگر بندوں کے دلوں میں رہنا ہے یا اللہ کی نظر میں رہنا ہے تو رزق کا انتظام حلال سے کریں۔ اس میں سورس آف انکم بھی آتا ہے، کمایا کیسے، کوئی نافرمانی کے طریقے سے رزق تو نہیں آیا، اور جو چیز کھا رہے ہیں وہ بھی حلال ہو، یعنی انگریڈینٹس اس کے بہت خوبصورت ہوں۔ اور جتنا زیادہ ایک انسان رزق حلال کا اہتمام کرے گا، سوچے گا، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بہترین طریقے سے بات چیت ہوگی اور وہ اس کو لے کر چلے گا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ نیکسٹ تھنگ جو ہوتی ہے، جس میں ایک اور چیز لے کر پھر ہم دیکھتے ہیں اس کو، اور وہ کیا ہے کہ ملنا تو اتنا ہی ہے جتنا کہ لکھا تھا۔
سورس آف انکم جو بنائیں گے نصیب میں وہی ہوگا۔ پیچھے ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک واقعہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ دیتا تو میں جو حلال سے تھا، لیکن اس نے جلدی کر کے اتنا ہی حرام سے لے لیا۔ زندگی کی یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان اگر غیب کے پردے سے جھانک لے تو اس کو یہ بہت اچھی طرح پتہ چل جائے گا کہ وہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مرضی کو پیچھے کر دیتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا بک میں سے پڑھتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص، اگر آپ چاہیں تو اس کا HTM کھول لیں، پھر زیادہ کلیئر آئے گا آپ کو۔ چلیے، حلال روزی کھائیں، دعا قبول ہوگی۔ سعد بن ابی وقاص اس حقیقت سے آشنا تھے، وہ عشرہ مبشرہ میں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں صحیح ہدف اور اجابت دعا کی دعا فرمائی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ چنانچہ جب بھی دعا کرتے تو قبول ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کئی صحابیوں کو بھیجا کہ کوفہ میں سعد کے عدل و انصاف کے بارے میں معلوم کریں۔ لوگوں نے آپ کی تعریف کی۔ جب وہ قبیلہ بنو ابس کی مسجد میں پہنچے تو ایک آدمی نے کہا کہ آپ سعد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ وہ معاملات میں انصاف سے کام نہیں لیتے، رعایا کے ساتھ نہیں چلتے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دیکھیے اتنے سچے انسان کے بارے میں بھی کوئی یہ کمنٹ دے سکتا ہے تو دیے جاتے ہیں، اچھے لوگوں پہ بھی برے برے کمنٹس لوگ دے سکتے ہیں، اس پہ بھی غم نہ کیا کریں۔ یہ چیز ہم پیچھے بھی ایک ٹپ میں پڑھ کر آئے ہیں۔ خیر، سعد رضی اللہ عنہ تک یہ بات کہی ہوگی تو ان کو کتنا دکھ اور کتنا صدمہ ہوا ہوگا۔ کہنے لگے، خدایا اگر اس نے محض ریا و نمود کے لیے یہ بات کہی ہے تو اس کو اندھا کر دے۔ یعنی وہ دوسروں کی نظروں میں بڑا بننا چاہتا ہے، وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ بدنام ہوئے تو کیا نام تو ہوگا۔ اس کی عمر دراز کر اور اسے فتنوں میں مبتلا کر دے۔ چنانچہ اس شخص نے لمبی عمر پائی، اس کے پپوٹے آنکھوں تک لٹک آئے تھے۔ کوفہ کی سڑکوں پر لڑکیاں اس کی طرف اشارہ کرتی، وہ اپنے بارے میں کہتا، یہ بوڑھا مفتون ہو گیا۔ مفتون بھی پاگل، فتنوں میں آ گیا، یعنی پاگل پانجا دیوانگی۔ اسے سعد رضی اللہ عنہ کی بد دعا لگی ہے۔ دیکھیے وہ خود مان رہا ہے کہ مجھے سعد کی بد دعا لگی ہے، تو جو کسی کے لیے گھڑا کھودتا ہے خود اس میں گر جاتا ہے۔ یہ نتیجہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق، صدق نیت اور اس کے وعدے پر بھروسے کا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ بھی بات بڑی اہم ہے نا کہ اس کا اللہ سے اتنا گہرا تعلق، یعنی اللہ کے کچھ بندے ہیں کہ ان کے بارے میں بری بات کہتے ہوئے 100 دفعہ سوچیے۔ آپ کو کیا پتہ وہ اللہ کا کتنا قریبی ہو، اللہ کا دوست ہو یا اللہ اس کا دوست ہو، اور آپ کی بات سے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ لینے کے لیے آپ کو کافی ہو جائے۔ پھر اسی طرح سے سیر اعلام النبلا، بڑی معروف کتاب ہے، سیرت یعنی ہسٹوریکل بک ہے۔ اس میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں مذکور ہے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دینی شروع کی۔ سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کا دفاع کیا، لیکن وہ آدمی گالم گلوچ کرتا رہا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدایا میری طرف سے تو اسے جواب دے جیسے چاہے۔ کوفہ کا ایک اونٹ لوگوں کی طرف دوڑتا ہوا آیا اور بنا ادھر ادھر مڑے لوگوں پر چڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ اس آدمی کے سر پر پہنچ گیا اور سب لوگوں کے سامنے اسے پیروں سے روند ڈالا۔ دیکھیے یہ ہے مستجاب الدعوات لوگ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں مدد اور نصرت فرمائیں گے، اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے۔ یہ قصے ہم نے اس لیے بیان کیے ہیں کہ آپ کے اللہ پر ایمان اور اس پر بھروسے میں اضافہ ہو، صرف اسی کو پکاریں اور سرگوشی کریں۔ کرم وہی کرتا ہے اور کتاب عزیز میں اسی کا فرمان ہے، کیا مجھے پکارو میں تمہاری سنوں گا، استجب لکم میں تمہاری سنوں گا، یعنی فدونی تم مجھے پکارو میں تمہاری سنوں گا۔ اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو کہہ دیں، فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جو مجھے پکارتا ہے میں اس کی سنتا ہوں۔ حجاج نے حسن بصری کو سزا دینے کے لیے بلایا۔ حضرت حسن چلے گئے، ان کے ذہن میں صرف اللہ کا لطف و کرم اور عنایت تھی، اللہ پر بھروسہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اس کے اسماء و حسنہ اور صفات عالیہ کا واسطہ دیا تو اللہ نے حجاج کا دل بدل دیا، اس میں رعب ڈال دیا، اور حسن بصری اس کے پاس جیسے ہی پہنچے اس نے ان کا استقبال کیا، دروازے تک آیا، انہیں ساتھ لایا، کرسی پر بٹھایا اور نرمی اور عنایت سے گفتگو کی۔
یعنی یہ رب کعبہ کی قوت تسخیر تھی، یہ بھی نوٹ کریں۔ بعض دفعہ کچھ لوگ آپ سے بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، انہوں نے آپ کو دیکھتے ہی کوئی کڑوی بات ضرور کرنی ہوتی ہے، اللہ زبان پکڑ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ اس کی بات کے لیے کہ مستحق ہیں کہ نہیں، تو جب آپ کا معاملہ اللہ سے سیدھا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی چیزوں میں کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کائنات میں جاری ہے، عالم انسان میں، عالم حیوان میں، بر و بحر میں، رات و دن میں، اور متحرک اور ساکن میں، یعنی ہر چیز میں اللہ کی رحمت دکھتی ہے۔ فرمائے کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے گن نہ گاتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، بلا شبہ وہ حلیم اور مغفرت والا ہے۔ صحیح اور ثابت ہے کہ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بات چیت سمجھ آتی تھی۔ ایک دن لوگوں کو لے کر نماز استسقاء کے لیے نکلے، راستے میں ایک چونٹی دیکھی جو پیر اٹھا کر اللہ سے دعا کر رہی تھی۔ سوچے کیسی لگتی ہوگی کہ تو ہی دیتا ہے، تو ہی کرم کرتا ہے، تو ہی فریاد رس ہے۔ سلیمان نے لوگوں سے کہا لوٹ چلو، غیر کی دعا تمہیں بھی کافی ہوگی، یعنی اس چونٹی کی دعا سے تمہیں بھی بارش مل جائے گی، یہ مراد ہے۔ چنانچہ چونٹی کی دعا پر زور کی بارش ہونے لگی۔ یہ وہی چونٹی تھی جس کی بات حضرت سلیمان نے اس وقت بھی سنی تھی جب لشکر جرار کے ساتھ جا رہے تھے۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا اور قرآن نے بیان کیا، ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیو یا ایتھا النملۃ، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر انجانے میں تمہیں پیس ڈالے۔ اور اس کے قول پر آپ کو ہنسی آ گئی۔ سورۃ نمل آیت 18-19 میں یہ بات ہم بہت دفعہ پڑھ چکے۔ کیا پتہ چلا کہ بعض دفعہ باران یعنی بارش بے زبانوں کے باعث اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، یعنی بے زبان جانور، کیڑے مکوڑے، چونٹیاں بھی جو کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی اپنی رحمت کی بارش برسا دیتا ہے۔ ابو یعلا نے ایک حدیث قدسی بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے عزت و جلال کی قسم، اگر بوڑھے، عبادت گزار، دودھ پیتے بچے اور چرنے والے جانور نہ ہوتے تو میں تم پر آسمان کی بارش بند کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ کیا پتہ چلا کہ ان معصوموں اور ان مظلوموں یا ایک بڑے جو بہت ہی کمزور ہیں، ان کی وجہ سے کبھی کبھی بارش ہو جاتی ہے۔ اور حدیث بھی ہے کہ تمہیں تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ تو پھر ہم نے کیا سیکھا؟ اگر ذرا سے اس کو دیکھیے تو خلاصہ کیا ہے؟ حلال روزی کھائیے، دعا قبول ہوگی۔ اور پھر اس میں جو چیزیں دیکھی اس میں حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے، عبادت ہوتی ہے رزق حلال کمانا، یعنی اپنے گھر کے مردوں کو بتائیے کہ آپ جو کمانے نکلتے ہیں یا آپ عبادت کرنے نکلتے ہیں، شرط وہی ہے کہ باقی عبادات اور ان چھوٹی موٹی چیزوں کا اگر اہتمام کیا جائے تو الکاسب حبیب اللہ۔ پھر اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جیسے عبادت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، ویسے ہی حلال کمانے کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اللہ اپنے دوستوں کی مدد کیسے کرتا ہے کہ ان کے خلاف لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے لوگ پیٹھ پیچھے کچھ بھی کہہ دیں، منہ پہ کچھ نہیں کہہ پاتے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کی نصرت ہوتی ہے۔ اور وہ حدیث آپ نے 20 بار سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک شخص بڑا لمبا سفر کرتا ہے، بال بھی بکھرے ہوئے، مٹی بڑی بھی، اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کر دعا کرتا ہے، یا ربی یا ربی، حالانکہ اس کا کھانا پینا پہننا اور غذا حرام ہے، تو پھر اس کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ غذی بالحرام، اور اسی طرح سے ملبسہ بالحرام۔ تو کیا یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2021 نمبر کی؟ کیا پتہ چلا ہم نے کیا سیکھا اس سارے حصے سے؟ پچھلی چیزوں میں پریشانیوں کے علاوہ راحتوں میں بھی صرف اللہ کو پکارنا ہے۔ زندگی کے زہریلے حالات کسی اور بیماری کے لیے باعث شفا بن جاتے ہیں۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ کے اولیاء میں شامل ہونا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے حلال روزی شرط ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین مددگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس بات کو سمجھنا آسان کرے اور اس چیز پہ غور کریں۔ تو آج پھر ہمیں اپنے مردوں کو دینے کے لیے ایک نقطہ مل گیا کہ رزق حلال کا اہتمام۔ یاد رکھیے کہ رزق حلال ہوگا تو اولادیں فرما بردار ہوں گی۔ ایک بڑا واضح سا اللہ تعالیٰ نے اصول رکھا ہے
کہ جب باپ کی کمائی میں حرام اور ماں کی عصمت پہ داغ لگ جاتا ہے تو اولادیں بگڑ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے۔ اگلا ٹاپک، ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے۔ کس کی؟ اللہ کی۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ پرندوں کی دنیا میں ہدہد نے اپنے رب کو پہچانا۔ کہاں ہے قرآن میں؟ سورۃ نمل۔ اس کی اطاعت کی، اس کی فرما برداری کی۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تذکرے میں فرمایا، اس نے پرندوں کا جائزہ لیا، کہا کیا بات ہے کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا؟ کیا وہ غائب ہو گیا؟ اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کروں گا، یا تو کوئی صریح یعنی واضح دلیل لے کر آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آ کر بولا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ جو آپ کو معلوم نہیں، میں اہل سبا کی یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے پایا کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا اور اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا۔ شیطان نے ان کے کام انہیں بھلے کر کے دکھلا کر صحیح راہ سے روک دیا، بس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اسی اللہ واحد کے لیے سجدے کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عظمت والے عرش کا مالک ہے۔ سلیمان نے کہا، اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹا ہے۔ میری اس خط کو لے جا کر انہیں دے دے، پھر اس کے پاس سے ہٹ اور آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ خود جاتا ہے اور پھر وہ قصہ پیش آیا جو معروف ہے، جس کے تاریخی نتائج ہوئے۔ اس کا سبب وہی پرندہ تھا جس سے معرفت رب حاصل ہوئی تھی، حتیٰ کہ بعض علماء کہتے ہیں یہ خود فرعون سے بھی زیادہ دانا نکلا۔ ذرا سنیے گا، فرعون نے خوشحالی میں رب کی نافرمانی کی اور مصیبت آتی دیکھ کر ایمان لایا، لیکن اس کے ایمان نے فائدہ نہ دیا۔ خود نے خوشحالی میں ایمان سے کام لیا جو شدت کے وقت میں اس کے کام آیا۔ کیا کہا تھا خود نے؟ سورۃ نمل۔ وہی صلاح واحد کے لیے یعنی وہی صلاح واحد کے لیے سجدے نہیں کرتے جو پوشیدہ چیزوں کو نکال دیتا ہے۔ اس کے برعکس فرعون کہتا تھا، میرے سوا کون تمہارا رب ہے؟ جس آدمی سے پرندہ بھی زیادہ ذکی یعنی عقل مند ہو، چیونٹی بھی اس سے زیادہ انجام کی سمجھ رکھتی ہو، اس کی بدبختی اور شقاوت یعنی شقبہ ہو سکتا ہے۔ وہ ناپاک ہی تو ہے جس کے راستے بند، تدبیر منقطع اور اعضاء معطل ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دل ہیں جن سے سمجھتے نہیں، جن آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے نہیں، کان ہیں جس سے یہ سنتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الانعام 179 میں ایک بہت بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بتا دی، یعنی چھوٹی چھوٹی مخلوقات کا رب کو پہچاننا، یہ ان کی تسبیح ہے۔ یہ مراد ہے ان ساری مثالوں سے۔ شہد کی مکھیوں کی دنیا میں اللہ کا لطف و کرم اور عنایت ربانی دیکھیے۔ یہ مخلوق کتنی معمولی اور چھوٹی ہے، اللہ کے حکم سے وہ اپنے چھتے سے نکلتی ہے، پاکیزہ اور خوشبودار چیزوں پر بیٹھتی ہے اور ان کا مشروب چوس لیتی ہے۔ اسے پھولوں سے پیار اور کلیوں سے عشق ہے۔ ان سے واپس آتی ہے اپنے ہی خلیے میں یعنی جو ان کا بنایا ہوا تھا ایک سانچہ، اس میں جاتی اور ایسا عمدہ مشروب بناتی ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے اور رنگ مختلف۔ وہ راستہ نہیں بھولتی جس کے خلیوں میں کبھی نہیں جاتی، یعنی دوسروں میں نہیں جاتی، اپنے ہی رستوں پہ جاتی ہے، دوسروں کے خلیوں میں کبھی نہیں جاتی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نحل آیت 68-69، اور تیرے رب نے شہد کی مکھیوں کو وحی کر دی کہ پہاڑ، درختوں اور چھپروں کو اپنا مسکن بنائے، پھر تمام پھلوں کو کھائے اور رب تعالیٰ کے آسان کردہ راستوں پر چلے۔ اس کے پیٹ سے ایسا مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں اور جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ بلا شبہ اس میں تفکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے، یعنی جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں۔ ان قصوں اور عبرت آموز واقعات سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ یہ جانیں گے کہ اللہ واحد کا لطف خفی یعنی نہ نظر آنے والا اس کا لطف ہر طرف جاری و ساری ہے۔ اسی لیے بس اسی کو پکاریں، اسی سے لو لگا لیں، اس سے مانگیں، اور یہ سارے لوگ
یہ پوری دنیا اس کے مقابلے میں آپ کے کسی کام کی نہیں۔ یہ سب مساکین ہیں اور سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ ہی سے یہ سب صبح و شام اپنے لیے آرام، خوشحالی، صحت و عافیت اور دولت اور جاہ و منصب کی گزارش کرتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کا مالک بس وہی اکیلا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ فاطر آیت نمبر 15، اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو اور وہ حمید اور بے نیاز ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ وہو الغنی الحمید۔ آپ کو پورے طور پر اور علم یقین کی حد تک جاننا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی نہ ہدایت دے سکتا ہے، نہ مدد کر سکتا ہے، نہ حفاظت کر سکتا ہے اور نہ کچھ دے سکتا ہے۔ لہٰذا بس دل کو اسی سے جوڑیے، دعا کرے اللہ ہمارا دل تجھ سے جڑ جائے۔ عزت کا مالک وہی ہے، سب اسی کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ کسی شاعر نے بہت خوبصورت بات کہی کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق۔ اسی سے ڈرو گر ڈرو تم کسی سے، اسی پر مرو گر مرو تم کسی پہ۔ اس کے علاوہ فلموں میں کیا ہوتا ہے اور ناولز میں کیا ہوتا ہے ہم خود جانتے ہیں۔ اس کی عبادت اور اطاعت سے اس کا قرب حاصل کریں۔ اگر اس سے استغفار کریں گے تو وہ معاف کر دے گا، توبہ کریں گے تو توبہ قبول کرے گا، اس سے مانگیں گے تو دے گا، اس سے رزق چاہیں گے تو روزی دے گا، مدد چاہیں گے مدد دے گا، اس کا شکر کریں گے تو وہ آپ کو اور زیادہ دے گا۔ تو پھر کیا سیکھا ہم نے؟ ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس پہ ایک لیکچر ہمارا رمضان سے پہلے ہوا تھا، تسبیح کی حقیقت، بہت ہی اس میں مختلف پوائنٹ تھے اسی موضوع سے متعلق۔ ہمارے کلچر میں عموماً تسبیح کیا ہے؟ 33 دانوں والی ایک لڑی، 100 دانوں والی، 500 دانوں والی، جو جتنا نیک ہوتا جاتا ہے اس کی تسبیح کے دانے بڑھتے جاتے ہیں ہمارے گمان کے مطابق۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ ایسی چیزوں کو روایتی اور رسمی طور پہ ہی لیتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ کہ تسبیح تو کیا ہے کہ دل کی دھڑکنوں پہ اللہ کا نام ہو۔ ایک بندہ ہر لمحے، ہر وقت، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا اوپر نظریں لگائے اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو محسوس کرے، اور پھر اس میں اس کو پتہ چلے کہ میرے دل کی دھڑکنوں کا مالک اللہ ہے۔ آپ دیکھیے جب اللہ سے حقیقی محبت ختم ہو جاتی ہے نا، تو اس کے بعد پھر ہماری اپنی محبتیں باطل کی طرف چلتی ہیں۔ پھر جو پڑھا اس کو ذرا سا دہرا لیتے ہیں۔ پہلی بات کیا ہے کہ جب کائنات کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو دیکھتی ہیں، اس کی بات مانتی ہیں، یہ بھی اس کی تسبیح ہے۔ اور یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 44 ہے کہ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وإن من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم انہ کان حلیما غفورا۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اور مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہیں، لیکن تم ان کو کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، بے شک وہ بردبار اور غفار ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ تسبیح کی 2 قسمیں، اس لیکچر میں نے کافی ڈیٹیل سے تسبیح کی ڈیفرنٹ اقسام بتائی تھی۔ پورا نام کسی ایڈمن کو یاد ہو تو آپ لکھ سکتے ہیں بعد میں، لیکن کچھ لفظ تسبیح کے ساتھ ہی تعلق تھا، بلکہ براڈ کاسٹ بھی ہوا تھا یوٹیوب پہ۔ تو یہاں ہم 2 قسمیں دیکھ لیتے ہیں۔ ایک ہے تسبیح اختیاری، یہ تسبیح تو فرشتے اور مومن، جن و انس کے لیے مخصوص ہے، یعنی مرضی ہے تو کرو، مرضی ہے تو نہ کرو۔ آپ کو اللہ کے نبی نے سکھا دیا ہر نماز کے بعد 33 اور 34 بار سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کرنا۔ اب آپ کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کرتے تو کوئی مجبور نہیں کرے گا۔ لیکن ایک ہوتی ہے تسبیح اضطراری، باؤنڈیڈ، مجبور کیا گیا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کائنات کی ہر شے حمد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، مگر تسبیح تکوینی کو لوگ نہیں سن سکتے۔ یعنی آپ یہاں بیٹھ کے سبحان اللہ کہیں گے تو جو بیٹھا سن رہا ہے وہ سنے گا، لیکن کائنات، یہ سورج، چاند، ستارے، ایون یہ ہوا، بلکہ ابن کثیر میں نے پڑھا تھا کہ دروازہ کھلتے ہوئے جو چرچراہٹ ہوتی ہے وہ اس دروازے کی تسبیح ہوتی ہے۔ اور وہ واقعہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب مدینہ میں آئے تو ایک درخت کا سہارا لے کر
آپ خطبہ دیا کرتے تھے. بعد میں ایک عورت اپنے بیٹے کے ذریعے سے ممبر بنوا کر مسجد نبوی میں نصب کروا دیتی ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جب آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو اس تنے میں سے بچے کی طرح رونے کی آوازیں آنے لگی. تو یہ چیزوں میں بھی اثر ہوتے ہیں. اور سورۃ نور 41 میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ. یہاں تسبیح اور صلات کے بیچ میں واو ہے، یعنی گویا کہ پرندوں کا اڑنا، چہچہانا اور یہ سب کچھ بھی ان کی عبادت کی ایک قسم ہے. پھر آپ دیکھیے کہ تسبیح کیوں کریں. وجہ تسبیح سے قرب الہی حاصل ہوگا. ہمیں جس کے قریب ہونا ہوتا ہے نا، ہم اس کے گن گانا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب آپ اللہ کا قرب پاتے ہیں تو پھر آپ کے دل میں کیا باتیں ہوتی ہیں، آپ صرف اسی سے مانگتے ہیں. اور واقعی آپ اللہ کے قریبیوں میں سے ہو جائیے. آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، لیکن آپ اللہ سے مانگ لیں گے اور پھر آپ مانگیں گے تو وہ ضرور دیتا ہے، اللہ ماشاء جو وہ چاہے. پھر اسی طرح سے استغفار کریں گے تو وہ آپ کو معاف کر دے گا، توبہ کریں گے تو وہ قبول کرے گا، اس سے رزق مانگیں گے تو روزی دے گا، مدد چاہیں گے تو مدد دے گا، شکر کریں گے تو وہ اور دے گا. کیونکہ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. سورۃ ابراہیم آیت 7 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کھول کر رکھ دیا ہم سب کے سامنے. تو کیا سیکھا کہ ہم نے بھی کثرت سے تسبیح کرنی ہے. اور اب اگلے دن تو ویسے ہی تسبیح کے دن ہیں. تکبیرات پڑھیے، گھروں میں لگائیے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور وہ ساری تسبیحات جو ہم اپنے سیٹرڈے اور سنڈے کے سیشنز میں سن چکے اور آپ نے اس سے پہلے بھی بہت دفعہ سنی ہوں گی. اس کا رواج رکھیے. جو ہی چاند دکھے تو اس وقت آپ اس کی کوشش کریں. اگلا ٹاپک ہے اللہ سے راضی رہو. کیسے؟ رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا اور وبمحمد نبیًا. اللہ کو رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانیے. اس کے لوازم کہتے ہیں مسٹ، لازمی سے، یعنی جس کا یہ عقیدہ ہو اس کے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ کے احکام، اس کی قضاء و قدر اور اچھی بری تقدیر سے راضی رہیں. قضاء و قدر میں یہ انتخاب کہ آپ کی خواہشات اور رغبات کے مطابق ہو تو مانیں اور آپ کی مراد و رجحان کے خلاف ہو تو نہ مانیں. یعنی اللہ کو ناراض نہیں کرنا، سیدھی سی بات ہے. یہ درست نہیں ہے کہ یعنی اللہ کو ناراض کر کے بندہ خود کو یا دوسروں کو خوش کرے، اور یہ بندے کی شان کے خلاف ہے. جو لوگ آسانی میں رب سے راضی اور مصیبت میں ناراض ہوتے ہیں، نعمت میں اطاعت گزار اور آفت میں نافرمانی کرتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر انہیں خیر پہنچے تو مطمئن ہو جاتے ہیں، آزمائش لاحق ہو تو منہ پھیر لیتے ہیں، وہ دنیا و آخرت کے خسارے میں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کس طریقے سے سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بات پیش کر دی. تو آزمائشوں کے اندر اپنے آپ کو جما لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی رہے گا. پھر بعض عربی مسلمان ہوتے تھے، جب بارش ہوتی، بکریاں دودھ زیادہ دیتی، نباتات اگتی تو کہتے یہ تو اچھا دین ہے اور فرما برداری اور اطاعت کرنے لگتے. جب دوسری صورت ہوتی کہ قحط پڑتا، سوکھا آ جاتا، مال کم ہوتے، چراگاہ کی قلت ہوتی تو ایڑیوں کے بل پھر جاتے اور دین کو چھوڑ بیٹھتے. ان کا دین خواہشات کا دین تھا. آج ہم بھی تو یہ کہتے ہیں اگر خیر ملتی ہے دین پہ جانے میں تو لے لو، اور اگر ذرا سی آزمائش، ذرا کسی نے کوئی ناک بوم بھی چڑھائی تو ہم کہتے ہیں بیٹھو، کوئی ضرورت نہیں دین کے بارے میں اتنا آگے جانے کی. اس کے برعکس اہل ایمان، یعنی ان کے برعکس صاحب ایمان وہ تھے جو بہر صورت راضی تھے. راضیتم مردیہ کون ہے؟ رضی اللہ عنہم، یعنی صحابہ کرام. انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مطلوب تھی، بس اس کا فضل چاہتے تھے. بقول شاعر اے اللہ ہم نے تجھے رب و خالق مانا ہے. ہم بھی خود سے پوچھے، ہمارا دل یہ گواہی دیتا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور اور ہدایت تسلیم کی ہے. کون سا نور؟ جس کی روشنی میں ہدایت کے رستے پہ چلتے جائیں. تو آپ نور ہدایت تھے، نور مجسم نہیں. ہمیں پرواہ نہیں کہ اسلام کی روشنی میں زندگی ملے یا دشمنوں سے مقابلے میں موت آ جائے،
یعنی فتح ہو کہ شکست، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں تو اس کی بڑی خوشی ہے کہ ہم اپنے نبی کے دین پر ہیں۔ اور شاعر کہتے ہیں کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ یہاں دیکھیے غلام کے لفظ کو تھوڑا سا ایڈٹ کر لیجئے تو یہ شعر اچھا ہے۔ صاحب اصحاب، میں اس کو دوسری طرح پڑھوں گی، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ مراد تو صحابہ کرام ہے نا، تو غلام تو بندہ اللہ کا ہے، تو خیر اس لفظ کو نکال دیجئے جس سے شرک کی بو ہے۔ جو بظاہر بندگی کا راستہ اپناتے ہیں، ملت اسلام کی خدمت کا دم بھرتے ہیں، لیکن اس کے تقاضوں اور مطالبات کو پورا نہیں کرتے اور بھاگتے ہیں، وہ اس لائق ہیں کہ ان کو ہمیشہ کی ذلت اور ابدی خسارہ لاحق ہو۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے آیت 23 بلکہ 123 ہوگا، چیک کر سکتے ہیں آپ لوگ، اس میں کیا فرمایا؟ ہم نے اسے اپنی آیات دیں، وہ ان سے نکل گیا، بس اس کے پیچھے شیطان لگ گیا، اخلد الی الارض، وہ گمراہوں میں ہو گیا۔ اچھا یہ آیت جو ہے 175 ہے، وہ میں نیچے والی پڑھ رہی تھی جی، سورۃ الاعراف آیت نمبر 175 ہے۔ وہ شخص جس کی بڑی بری مثال ہے کمثل الکلب، کتے کی طرح زبان لٹکاتا ہی رہ گیا اور ہدایت پانے کے باوجود بھی گمراہ ہو گیا۔ اور اگر اللہ ان میں کوئی خیر دیکھتا تو ان کو ضرور سنوا دیتا، اور اگر انہیں سنا دیتا تو وہ پشت پھیر کر بھاگ جاتے۔ یہ سورۃ انفال کی آیت نمبر 23 ہے۔ یعنی پتہ کیا چلا کہ بعض دفعہ علم اور دین ہونے کے باوجود بھی بندہ بھٹک جاتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ دین کا سب سے بڑا دروازہ، ہائی لائٹ کریں، مجھے اس پوری بک میں یہی بات 100% غالب دکھی ہے، رضا بقضا۔ بس دین کا سب سے بڑا دروازہ رضا بقضا ہے۔ آسان لفظوں میں کہہ دوں، آپ اپنے رب سے کتنے راضی ہیں؟ جو ہوتا ہے ہونے دیں، میں راضی، یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک۔ اپنے تصور میں اپنے کسی بچے کو لائیے جو آپ کی ہر بات پہ کہ ٹھیک ہے امی، اوکے مام، ٹھیک ہے، جو آپ کہیں، جو آپ کو اچھا لگے۔ آپ ذرا سی غصے کی بھی بات کر دے تو وہ کہ نہیں آپ میرے ہی فائدے کے لیے کہہ رہی ہیں۔ کون روک سکتا ہے اس بچے سے آپ کو پیار کرنے سے؟ تو یہ تو ماں بچے کی بات ہے نا، اللہ کے لیے تو کوئی مثال بھی نہیں ہے۔ کہیے اللہ میں تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہوں، رضیت باللہ رباً، اس سے اللہ کے فرما بردار، اس کی ہدایت پر مسرور اور اس کی اطاعت گزار داخل ہوں گے اور اس کا قرب حاصل کر لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین میں غنیمت تقسیم کی، یہ بہت بڑی جنگ تھی، تبوک سے پہلے کی جنگوں میں اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفال میں بھی فرمایا، نہیں سورۃ توبہ میں ہے۔ مال غنیمت تقسیم ہوئی، عربوں کے جو رئیس تھے، سردار تھے، اور نیو مسلمز یعنی نو مسلم مکہ والوں کی دل سوزی کے لیے، یعنی ان کے دلوں کو نرم کرنے، یعنی تالیف قلب کے لیے آپ نے زیادہ مال دیا۔ اور انصار کو ایمان و یقین اور رضا و خیر امیم کی جو دولت حاصل تھی، اس پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے انہیں چھوڑ دیا، یعنی اپنے قریبیوں کو تھوڑا دیا اور نئے نئے لوگوں کو زیادہ دیا، یہ مراد ہے۔ آج صبح کے سیشن میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ بیان ہوا تھا، لیکن اصل مقصود بعض انصاریوں پر منکشف نہ ہو سکا، یعنی ان کو سمجھ نہیں، ان کو لگا کہ اللہ کے نبی نے ناانصافی کی ہے، ایک کو تو زیادہ دیا، ایک کو کم دے دیا، اس لیے پھر تھوڑے سے ناراض ہو گئے، یعنی کبیدہ خاطر۔ کبدہ کہتے ہیں جگر کو، لیور کو، اور دل میں جلنے جلانے کا جو خون جلتا ہے نا، وہ بہت اہم ہے، جگر لیور جس کو آپ کہتے ہیں۔ تو کبیدہ خاطر سے مراد ہے کہ دل ان کا خراب ہو گیا، محاورہ ہے۔ آپ نے انہیں جمع فرمایا اور معاملے کی وضاحت کی اور بتایا کہ آپ ان کے ساتھ ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، اور جن کو زیادہ دیا ہے اس لیے دیا ہے کہ ان کے پاس یقین کی دولت کم ہے۔ بہت بڑی بات ہے اس کے پیچھے۔ دیکھیے ان کو زیادہ دیا تھا اپنا بنانے کے لیے، یہ تو پہلے ہی اپنے تھے۔ ان کو زیادہ دیا تھا تاکہ ان کے دل میں ایمان بڑھتے بڑھتے یقین پہ آ جائے۔ تو صحابہ کے دلوں میں تو یقین پہلے ہی بہت تھا، وہ تو پرانے لوگ تھے، ان کو تو اس چیز کی کوئی پرواہ بھی نہیں تھی۔ تو مقصد تھی تالیف قلب، اور آپ جانتے کہ زکوٰۃ کے جو مدار جس میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اس میں ایک تالیف قلب بھی ہے، یعنی ایسا غیر مسلم جو اسلام کی طرف انکلائنڈ ہے، آپ اس کو بھی کچھ دے سکتے ہیں تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، بہت ہی خوبصورت جملے ہیں، صحابہ پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے اس پہ، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ دوسرے لوگ تو اونٹ اور بکری لے کر جائیں
اور تم اپنے گھر اللہ کے رسول کو لے جاؤ. یعنی ان کو تو اونٹیں بکریاں جو غنیمت میں ملی تھی وہ بانٹتی، میں تو تمہارا ہوں. یعنی تمہیں ان چیزوں میں اور میرے میں سے کیا چوز کرنا ہے. انصار اصل اور قریبی ہیں، دوسرے تو اتنے قریب نہیں. اور آپ نے پھر انصار کے حق میں دعا فرمائی، اے اللہ انصار، ابنائے انصار یعنی انصار کے بیٹے اور ان کے بیٹوں کے بیٹے یعنی پوتے نواسے، ان پر رحم فرما. آپ نے فرمایا بخدا اگر لوگ ایک وادی اور گھاٹی میں چلیں اور انصار دوسری وادی اور گھاٹی میں چلیں تو میں یقیناً انصار کی وادی اور گھاٹی میں چلوں گا. اتنے خوبصورت ریمارکس اللہ کے نبی کے اپنے ان ساتھیوں کے لیے جو بالکل دین کے سفر کے آغاز کے ساتھی تھے. آپ اسے ایک ایک لفظ سے وہ محبت ٹپکتی ہوئی محسوس کر سکتے ہیں. آپ کے الفاظ نے اثر کیا، انصار کے دل یقین اور مسرت سے بھر گئے. ان پر سکینت کا نزول ہوا، انہیں اور زیادہ رسول کی رضا حاصل ہوئی. اس کو کہتے ہیں اولڈ از گولڈ. آج بھی یہ اصول قائم ہے دنیا کے نقشوں میں. آپ دیکھ لیجئے جن لوگوں نے کسی بھی تحریک میں حصہ لیا ہوتا ہے نا، ان کو پھر وہ چیز اپنی جان سے بھی پیاری ہوتی ہے. بات والے ہو سکتا ہے جاب کی خاطر آ جائیں، پیسے ملیں تو آ جائیں، نہ ملے تو نہ آئیں، جبکہ پہلے لوگ اس کو مشن کی خاطر لے لیتے ہیں. اور صحابہ کرام مشن محمدی کے ساتھی تھے، اسی لیے تو پھر ان پر سکینت کا نزول ہوا، انہیں اور زیادہ اللہ کے رسول کی رضا حاصل ہوئی. اور بات یہی ہے، خوبصورت سے جملے ہیں یہ صحابہ کی شان میں کہ جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں اور آسمان و زمین جتنی وسعت والی جنت کا شوق رکھتے ہیں. کون تھے یہ؟ عمیر بن حمام. سورۃ آل عمران میں قصہ آتا ہے جب اللہ کے نبی نے آیات پڑھی کہ وساری الی مغفرت، بھاگ لگاؤ دوڑ کرو مغفرت، و جنت عرضھا کارض السماوات والارض. تو صحابی پاس آئے، اللہ کے نبی جنت اتنی پیاری، جی کیا میں اس میں جاؤں گا؟ جی جائیں گے. کہا اچھا. کھجوروں کا تھیلا ہاتھ میں تو ایک کھائی، پھر دوسری کھائی، پھر پھینک کے کہا کہ میں کیوں اپنا وقت ضائع کروں، جنت میرا انتظار کر رہی ہے. تو وہ جنت کے شوق رکھتے رکھتے میدان جنگ میں گئے اور شہید ہو گئے. یہ وہ لوگ تھے کہ وہ اس عظیم نعمت کے بدلے دنیا اور اس کی علائشوں کو ترجیح نہیں دے سکتے. یہ علائشیں کیا ہیں دنیا کی؟ یہ کھپائیاں ہیں، یہ دنیا اور کمانا، یہ جابس ہے. یہ اللہ کے دین کے مقابلے پہ کوئی نفس کی دنیا داری کی چیزوں کو ترجیح دینا ہے. اور سچی آنکھ کھلتی اندر کی تو واقعی دنیا داری علائشی لگتی ہے، الا یہ کہ اللہ ضرورت پہ زندگیوں کو گزار دے. ایک عرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا. آپ نے اسے کچھ مال دیا. بولا اے اللہ کے رسول، اس کے لیے ایمان نہیں لایا ہوں. آپ نے دریافت فرمایا پھر کس لیے لائے ہو؟ بولا تاکہ کوئی بھولا بھٹکا تیر میرے حلق میں لگے اور گدی سے نکل جائے. یعنی جہاد فی سبیل اللہ میں شہادت ملے. اپنے اوپر لیں ہم، اللہ اکبر. اپنے اوپر نہیں تو اپنے بچوں پہ لیں، صرف اس لیے کوئی مسلمان ہو کہ میں شہید ہو جاؤں. اللہ کے نبی کی پھر اس پہ دعا بات بھی سن لیجئے. آپ نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو اللہ تمہاری آرزو پوری کرے گا. چنانچہ جنگ میں وہ شریک ہوا، ایک تیر لگا جو سینے کے پار نکل گیا اور وہ خوش خوش اپنے رب سے جا ملا. یہ ہے وہ جو شروع میں بھی بات ہوئی کہ کچھ لوگوں کے منہ سے بات نکلتی بعد میں ہے، اللہ پوری پہلے کرتا ہے. اور بہت سارے صحابہ کے جنگی قصوں میں تو یہ عام بات ہے، گھر سے کہہ کے جاتے تھے ایسے شہید ہونا ہے اور بالکل ویسے ہی شہید ہوتے تھے. تو اللہ کی محبت، اس کی معرفت اتنی حسین چیز ہے کہ انسان کو کیسے کرتی ہے. جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا، یہ مال و دولت دنیا، یہ لذت و پیوند، بتانے وہم و گما، لا الہ الا اللہ. یعنی یہ بت ہیں صرف دنیا کی محبت کے. بندہ مومن کے دل میں تو صرف لا الہ الا اللہ ہے. اللہ میں ایمان کی بلندیاں عطا کرتے. ایک بار آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا. بعض ان لوگوں کو جو مال کے حریص تھے، دین اور امانت اور بلند اقدار کے لحاظ سے غریب تھے، زیادہ دیا، اور ان کے مقابلے میں ان کو کم دیا. کن کو کم دیا؟ جو
اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ لڑے تھے اور اپنی جان و مال کی قربانیاں دے رہے تھے۔ اس کے بعد آپ نے تقریر فرمائی اور معاملے کی وضاحت کر دی کہ کچھ لوگوں کے دلوں میں جزا و فضا اور مال کی حرص زیادہ ہے، ان کو میں دل نرم کرنے کے لیے دے دیتا ہوں، بعض لوگوں کو چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ ان کے دل ایمان اور خیر سے خالی ہیں، یعنی ان کے دل ایمان اور خیر سے سرشار ہیں۔ انہی میں عمر بن تغلب ہیں۔ یہ بات سن کر عمر بن تغلب بولے، آپ کا یہ جملہ میرے لیے دنیا جہاں سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اپنے نبی یا لیڈر یا استاد کی زبان سے ایک جملہ ایسا سن لینا ہزاروں کمنٹس اور کہہ لیجئے کہ خوبصورت تعریفی باتیں سننے سے زیادہ خوشی دیتا ہے۔ تو عمر کہتے ہیں کون سا جملہ؟ یہ والا، ان کے دل ایمان اور خیر سے خالی ہیں۔ اللہ اکبر، اور وہ عمر بن تغلب ہیں۔ یہ رضا جوئی اور رسول اور اللہ اور رسول کی غیر مشروط اطاعت اور محبت تھی کہ ایک کلمہ دنیا جہاں سے ان کی نظر میں بہتر ٹھہرا۔ اللہ کے رسول صحابہ کرام سے کسی محل، بادشاہت یا باغ وغیرہ کا وعدہ نہیں کرتے تھے، بلکہ جنت کا، اللہ کے اجر و ثواب اور خوشنودی کا وعدہ فرماتے تھے۔ آپ فرماتے جو ایسا کرے گا اسے جنت ملے گی یا وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا، کیونکہ ان کی جد و جہد، ان کے جان و مال کی قربانیوں کا بدلہ آخرت کی ابدی نعمتیں ہی ہو سکتی تھی۔ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، یعنی دنیا و ما فیہا، ان کی عظیم قربانی سے کیا نسبت رکھتی ہے؟ یہ تو بہت سستی اور گھاٹے کی قیمت ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات پتہ ہر ایک کو نہیں لگتی، جس کے اوپر اللہ کا رحم ہو اسی کو یہ بات سمجھ آتی ہے۔ اسی طرح سنن ترمذی کی حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرے کی اجازت لیتے ہیں تو آپ نے فرمایا، بھائی اپنی دعاؤں میں ہمیں نہ بھولنا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ رسول خدا، امام معصوم، جس کی زبان سے حق بات کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ ایک عظیم، نفیس اور قیمتی بات ہے جس کے بارے میں حضرت عمر بات میں فرمایا کرتے تھے، یہ ایسا کلمہ تھا جو میرے لیے دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر تھا۔ یہاں آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ جیسے خود آپ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات کہہ رہے ہیں کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی توحہ، یعنی اللہ کی محبت، نبی کی محبت میں تھوڑا سا مبالغے کی حد تک یہ اشارہ ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود رب کو پہچانتے تھے تو آپ کے ساتھی بھی رب کو پہچانتے تھے۔ رب تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اس درجے کی تھی کہ اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ غنا ہو یا فقر، یعنی دولت مندی ہو یا غربت، جنگ ہو یا صلح، قوت ہو یا کمزوری، صحت ہو یا بیماری، شدت ہو یا فراخی، ہر حال میں آپ راضی و رضا رہتے تھے۔ آپ نے یتیمی کا غم اٹھایا، فقر کو جھیلا کہ کبھی خراب کھجوروں سے کام چلتا اور کبھی پیٹ پر پتھر باندھنے کی نوبت آ جاتی، کبھی اپنی زرع یہودی کے ہاں گروی رکھنی پڑتی، موٹی چٹائی پر آپ سوتے جس کا نشان بھی جس میں اتھر پر پڑ جاتا، 3 دن گھر میں چولہا نہ جلتا بلکہ 2 مہینے، یہ بھی آتا روایتوں میں، پھر بھی کبھی شکوہ زبان پر نہ آتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی بابرکت ہے وہ ذات جو چاہتی تو آپ کو اس سے بہتر سامان زندگی دیتی، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور محلات مہیا کر دیتے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے تو اپنے نبی کو دنیا میں بھی جنت نما گھر دے دیتے، لیکن آپ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ آپ اس وقت بھی راضی برضا تھے جب میدان جنگ میں نکلنا پڑا۔ آپ اکیلے ایک طرف اور پوری دنیا مقابلے میں کھڑی تھی، اپنے لاؤ لشکروں، کھیل کانٹوں اور عشرت کے سامانوں اور استکبار کے ساتھ، یعنی تکبر، آپ کے خلاف صف آرا تھی۔ جب آپ کے پیارے چچا اور پیاری بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا دونوں وفات پا گئے، عام الحزن آ گیا، یعنی غم کا سال، آپ کی تکذیب اور ایذا رسانی میں شدت آ گئی، اس وقت بھی راضی تھے۔ اب بتائیے سیرت کا یہ پہلو کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟
جب آپ کی عزت کو چوٹ پہنچائی گئی، آپ کو ساحر، کذاب، کاہن، مجنون اور شاعر کہا گیا، آپ کو اس پر بھی کوئی شکوہ نہ ہوا۔ جب مکہ سے آپ کو نکال دیا گیا جو آپ کو بے حد محبوب تھا، جہاں آپ کا لڑک پن اور آپ کی نوجوانی گزری تھی، ہجرت کرتے وقت آپ اس کی طرف مڑ مڑ کر دیکھتے، آنسو جاری تھے اور فرما رہے تھے کہ اے مکہ، تو زمین میں مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، تیرے رہنے والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں نہ نکلتا۔ اب اگر آپ نے اللہ کے لیے کوئی جگہ چھوڑی ہو تو آپ اس کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ جب آپ طائف گئے، ان بدبختوں کو دین کی دعوت دی تو انہوں نے برا جواب دیا، پتھر پھینک کے آپ کے پیروں سے خون بہنے لگا، آپ کے پیروں سے خون بہنے لگا، لیکن آپ راضی و رضا رہے۔ مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا، آپ کا پیچھا کیا گیا، راستے بند کیے گئے، میدان احد میں آپ زخمی ہوئے اور آپ کے دندان مبارک یعنی دانت ٹوٹے، پیارے چچا کا ظالمانہ قتل ہوا یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، بہت سے صحابی شہید ہوئے اور لشکر اسلام شکست سے دو چار ہوا، لیکن آپ کی شجاعت قابل دید تھی کہ فرمائے لوگوں صفے باندھو، آؤ اللہ کی حمد و ثنا کریں۔ منافقین، یہود اور مشرکین سب نے آپ کے خلاف گٹھ جوڑ کیا، لیکن آپ چٹان کی طرح اپنے موقف پر جمے رہے۔ اس کا بدلہ تھا کہ اللہ نے فرمایا تیرا رب ان قریب ہی تجھ کو وہ دے گا جس سے تم راضی ہو جاؤ گے۔ فسوف یأتی اللہ، اللہ دے گا کیا؟ جس سے تم راضی ہوگے۔ سورۃ دوحہ کی آیت نمبر 5 ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ تو کیا پتہ چلا؟ میں تو سیرت پڑھاتے ہوئے جس طرح خوشی محسوس کرتی ہوں اسی طرح اس ٹاپک کو پڑھتے ہوئے محسوس کیا۔ آپ لوگ بھی تھوڑا شیئر کریں۔ جی رم بالکل، آپ دیکھیے کہ سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ سے راضی رہے۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ ہم سے راضی رہے، آپ راضی ہیں؟ اگر آپ راضی ہیں تو وہ بھی آپ سے راضی ہے۔ آپ تھوڑے پہ راضی رہے، اللہ آپ کے بھی تھوڑے پہ راضی رہے گا۔ آپ خوشی میں جتنے خوش ہیں اس سے زیادہ غم میں خوش ہوں، اللہ آپ کی غلطیوں پہ بھی آپ کو نمبر دے دے گا، کوئی بات نہیں، انہوں نے غلطیاں کی ہیں تو میرے ہی رستے میں کی ہیں نا، تو ہمیشہ اللہ سے راضی رہنا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس میں جو ہم نے پڑھا اس کو ذرا سا دیکھ لیتے ہیں۔ مطلوب کیا ہے آپ سے مجھ سے؟ اللہ کو بندے کے احکامات یعنی شریعت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پردہ، خوشی، غم، جو اللہ نے کہا اس پہ راضی رہیے، اور دوسری رضا تقدیر پہ راضی رہیں۔ جو اللہ نے آپ کو شریعت دی آپ کو ماننا پڑے گا، جیسے جو تقدیر دی وہ ماننا ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ انسان آسانی میں اللہ سے راضی ہوتا ہے اور آفات اور مصائب میں عموماً ناراض ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، آپ دعا ہے اصل میں کہ میں رب کو بطور رب، میں اللہ کو بطور رب اور اسلام کو دین کے بطور اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں، یعنی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ یہ سلسلہ احادیث سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2686۔ پھر آپ دیکھیے کہ ذرا سا اللہ کے نبی کو دیکھیں، پھر مجھے سیرت یاد آ گئی کہ جس میں اللہ کے نبی کی زندگی کے غموں کو دیکھ لیجئے اور آپ کی تسلیم و رضا کو دیکھیے۔ ایسے لگتا ہے زندگی کے ہر موڑ پہ آپ تسلیم و رضا کی معراج پہ پہنچے ہوئے تھے۔ دہرا لیجئے، بچپن یتیمی کا غم سہا، جوانی فقر و فاقہ جھیلا، اور جب ہوش مندی آئی تو دعوت اور تبلیغ کی سختیاں، اور جب عمر اس طرف ڈھلنے لگی کہ جب جسم کمزور ہوتا ہے، 50 سال سے اوپر کی عمر یعنی 53 ایئرز کی ایج تھی اللہ کے نبی کی جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ کیا وہ پرخطر سفر، کیا وہ کوہ صفا، وہ کہہ لیجیے غار ثور، اس دفعہ ہمیں اتنی قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، اور اس کے اینگل، ادھر سے آپ گئے، ادھر سے حضرت
ابو بکر صدیق کی بیٹی آیا کرتی تھی، پھر دشمن یہاں تک پہنچ گئے، ہم نے بلکہ اس کو کیمرے کے ساتھ کلوز کر کر کے دیکھا تو ایسے خوف آ رہا تھا کہ اللہ کیسے اس پہاڑ پہ آپ چڑھے ہوں گے 53 ایئر کی عمر میں، اور تنہا ابو بکر کا ساتھ ہے اور پیدل. تو یہ جنگیں یہ دین کے رستے میں یہ سہنی پڑتی ہیں چیزیں. پھر اس کے مدینہ میں گئے تو میدان جنگ کی آزمائشیں شروع ہو گئیں. بدر سے تبوک تک کتنی ہی بار ہمارا نبی آزمایا گیا، کوئی شکوہ کہیں پڑا؟ الحمدللہ اتنی دفعہ کتاب پڑھائی سیرت کی، اور اب ایک نئی کتاب بہت ہی خوبصورت لسٹ پہ دیکھیں گے کون خوش قسمت لوگ وہ پڑھیں گے اس کتاب کو، اور اس کو پڑھ کر لگتا ہے کہ واقعی نبی کی زندگی مشن کی زندگی تھی. اور پھر اس کے بعد ایک تکذیب، ایذا رسانی، کہیں ایک شکوہ دکھا؟ کہیں کوئی گلا، کوئی رونا، کوئی دونا، کوئی شکوے، کوئی کچھ، کوئی آنسو، کوئی ٹسوے، کچھ بھی تو نہیں. ایسے لگتا ہے جیسے پہاڑ مسلم تھے، اللہ کے نبی بھی ویسے ہی مسلم تھے. تو یہ اپنی زندگی میں لیں، آج سے اپنے آنسو پوچھ لیں. میں نے کسی کو رو کے نہیں دکھانا. کوئی پوچھے 10 دفعہ پوچھے گا نا کیا حال ہے، تو اس سے ہر بار سے زیادہ کہنا ہے الحمدللہ. لوگ چاہتے ہیں آپ ڈھیلا بولیں، پھر مجھے طبیعت خراب لگتی ہے آپ کی، اچھا ہاں محنت نہ کیا کریں، نہیں ذرا رات کو سو بھی جایا کریں. بس اسی میں ہمارا نفس خوش ہوتا ہے. آپ بولے کیا کہا آپ نے؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ اپنا سنائیں، پھر دیکھیے وہ کتنے دکھڑے سناتے ہیں. آن لائن سے سسٹر آمینہ اگر آپ ساتھ ہیں تو 2 شیئرنگز آپ لے سکتی ہیں. میں ہاتھ آپ ہینڈ ریز کریں تو میں مائک چھوڑ دوں گی. ایک چھوٹا سا اسٹریچ دیتے ہیں ساتھیوں کو. اور جو کوئی اپنی سٹوری اسپیشلی سنانا چاہتا ہے، کوئی ایسی صبر کی داستان یا تسلیم و رضا کی داستان کہ جس میں دوسروں کے لیے بھی نصیحت ہو، تو آپ کو موقع مل رہا ہے. اگر ہینڈ ریز کریں گے تو میں پھر چھوڑ دوں گی بات کرنا. جی آپ لے لیجیے مائک. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. استاد جی مجھے تو وہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک والی بات جو دعا سے اسٹارٹ ہوئی نا، وہاں پہ کچھ دیر کے لیے جیسے دل رک سا گیا کہ نہ صرف اپنی اولاد، اپنی ازواج، اپنی ضروریت کو دیکھ کر جو آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں وہ تو الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے، لیکن مجھے جو یاد آ رہی تھی نا آنکھوں کی ٹھنڈک اور آنکھوں کا خوشی سے رونا، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یاد آ رہا تھا کہ ہجرت کا سفر، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ ہجرت کا پرخطر سفر تھا، اور اس سفر میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ساتھ لے کر جانے کا ارادہ قصد ظاہر کیا، تو اس وقت ان کی آنکھوں میں خوشی سے جو آنسو آئے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ریمارکس کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ خوشی سے بھی روتے ہیں تو وہ یہ رونا، اس سے پہلے شاید انہوں نے کبھی خوشی سے روتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا تھا. الحمدللہ ہماری زندگیوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی نعمتیں دیتا ہے، اتنی نعمتیں، اتنی خوشحالی کہ اکثر ہی ہماری تو آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ جاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نواز دے. تو الحمدللہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شاکرین اور صابرین بندوں میں سے اپنے صابرین اور شاکرین بندوں میں شامل فرما لے. اور دوسری یہ جو چیز تسبیح والی بات ہوئی نا، اس میں بھی استاد جی میں اکثر دیکھتی ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ قرآن حدیث اتنے نہیں بھی پڑھے ہوئے، لیکن سبحان اللہ ان کی زبان پہ اتنی تسبیح جاری ہوتی ہے اور وہ اتنے مطمئن ہوتے ہیں. جیسے ہم اپنے پچھڑوں کو دیکھ لیں، ہر ایک نے تو اس طرح ورڈ ٹو ورڈ قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا تھا اور نہ ہی احادیث کی بکس پڑھی ہوئی تھی، لیکن وہ لوگ کتنے مطمئن تھے، ان کے اخلاق کتنے بہترین تھے اور انہوں نے ہماری تربیت کتنی بہترین تھی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو بعض دفعہ یہ جو چیز ہوتی ہے نا، یہ ہمارے اندر ایک طرح کا فخر اور غرور لے آتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے آج صبح کے بھی وہ سیشن میں تھا نا کہ علم جو ہے وہ عاجزی لاتا ہے، لیکن شروع میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر بڑا فخر اور اکڑ سی آ جاتی ہے اور وہ چیز ہم لوگوں کی زبانوں پہ بھی دیکھتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے
اور خاص طور پر علم کے تکبر سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں محفوظ رکھے، اور جتنا زیادہ ہم علم دیتے جائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اتنا ہی عاجز بناتے جائے، اور ہماری زبانوں پر بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح ہی جاری رہے۔ سو انشاءاللہ دیکھتے ہیں اگر کوئی ریڈی ہے اپنی شیئرنگ کرنے جو اب تک۔ جی جزاک اللہ خیر، اگر کوئی ہیں ٹھیک ہے، نہیں تو ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ جی استاذہ جی، مقصد ایک بیچ میں آپ کے لیے بریک اور ایک موقع دینا ہوتا ہے، اور اس بات سے مجھے یہ بات بھی سمجھ آ رہی ہے کہ ہم تو اکثر کہتے ہیں ہم چڑچڑے ہو گئے غموں میں، تکلیفوں میں، میں تو بڑی خوش اخلاق تھی، سسرال کا ماحول ایسا تھا، میں تو چڑچڑی ہو گئی، میاں ایسے تھے ویسے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے مزاج کو تو کسی نے نہ بدلا۔ جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی سر، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت کا ہونا بہت ضروری ہے، جس طرح آپ نے مینشن کیا۔ اگر جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت اور معرفت نہیں ہوگی تب تک ہمارے کام سیدھے نہیں ہو سکتے۔ اصل بات ہی ہے، کبھی ادھر ہے ہم کہیں اور ڈھونڈتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب پتہ نہیں بات لمبی نہ ہو جائے، نہیں آپ کر لیجیے بات۔ بقرہ ہم پڑھ رہے تھے، مجھے یاد ہے جب میں 2000 سبیل الجنہ کا کورس کر رہی تھی، تو جب انٹرسٹ کی بات آئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہوئی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان ہوئی۔ تو اتنا بلکہ آپ تھوڑا سا ادھر آئیں، آپ کی سٹوری تو ان کو بھی سنا دیتے ہیں، بہت سارے نئے ساتھی ہیں ہمارے ساتھ۔ اب ادھر بولیں گی نا بیٹھ کے تو آپ کی آواز آ جائے گی۔ یہ اپنا آپ کو بتاتی ہیں کہ زندگی میں عموماً ہم اپنے بارے میں کیسے کٹھن فیصلے کرتے ہیں، اور پھر لوگ برا کہتے ہیں لیکن اس کی خوشی کرتی ہے۔ آپ بولتے جائیں، بتائیے۔ یہی شیئر کرنا چاہتی تھی کہ الحمدللہ جب میں 2010 سبیل الجنہ کورس کر رہی تھی تو میں نے استاذہ جی کی تفسیر سنی سورہ البقرہ کی، اور جب اس میں انٹرسٹ کی بات آئی تو میرا گھر جو ہے وہ انٹرسٹ پہ تھا، اور میں اتنا روئی کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تبھی نیت کر لی کہ میں نے اپنا گھر جو ہے وہ بیچنا ہے۔ مجھے 1 سال لگا، بہت دعائیں، بارش جب بھی ہونی، جو بھی موقع آیا دعائیں کر کے الحمدللہ میاں صاحب کو بھی راضی کیا، اور جنوری کا مہینہ تھا، وہ کہنے لگے کہ ہم جائیں گے اور اسٹیٹ ایجنٹ کو کہیں گے کہ ہم جو ہے کہیں اور جا رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، ہم نے جھوٹ نہیں کہنا، ہم جو ہے گھر چھوڑ رہے ہیں، اور اس کو سچ بتائیں گے کہ اسلام میں یہ الاؤڈ نہیں ہے۔ اسی وقت میری بیٹی کا رشتہ آ گیا، اور مجھے سب نے کہا کہ نہیں ابھی رک جاؤ، بیٹی کی شادی ہو جائے۔ میں نے کہا اگر میں کل مر گئی تو الحمدللہ میں نے جب اس کا رشتے گھر آئے، اس کے گھر والے، تو میں نے ان کو بتا دیا کہ میں اپنا گھر جو ہے بیچ رہی ہوں، آج آپ اس گھر میں آئے ہیں لیکن نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو شاید یہ نہیں ہوگا۔ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ 6 مہینے لگے، میں اس چیز سے نکل گئی۔ میں بہت کرائے کے گھروں میں جاتی رہی، پھر بھی میں نے اف نہیں کی۔ لوگ یہی کہنے لگے کیا ہوگا، میں نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے روڈ پہ نہیں چھوڑیں گے، کوئی نہ کوئی جگہ مجھے مل جائے گی۔ اور آج الحمدللہ میں اپنے ساس سسر کے پاس گھما کے پورا واپس وہیں آئی ہوں جہاں سے میں نے سٹارٹ لیا تھا۔ تو مختصر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ یقین کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں، اور میں یہ کہتی تھی اگر اس دنیا میں گھر نہیں ملا تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں تو دیں گے، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کر لیں اور خطاؤں کو معاف کر دیں، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ تو اب دیکھیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ہم غم بناتے ہیں، گھر تھا چلا گیا، ہم ادھر ہو گئے ادھر ہو گئے، یہ وہ، تو بات صرف یہی ہے کہ ہم کسی چیز کو کیسے لیتے ہیں۔ یہ کمنٹ ہے یوٹیوب پہ کہ I can relate today's lecture to my current situation. Whenever I listen to Ustaz, I intend into patient, but I feel to be patient in trial and test is harder than prayers, fasting and other worship. جی 100% میں آپ سے متفق ہوں، جو آپ نے کہا بالکل سچ کہا کہ صبر کرنا اور اللہ سے راضی رہنا نماز روزہ کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ ہمیں 2 نفل کوئی اور بھی پڑھا لے، ہم خوشی سے پڑھنے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے کچھ چھوڑنا یا اللہ کے کسی فیصلے کو قبول کرنا، یہ بہت حوصلے والوں کی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں با حوصلہ بنا دے۔ چلیے تھوڑا سا آگے دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ تھنگ کیا ہے؟ وادی نخلا میں ایک ٹاپک اتنا خوبصورت ہے کہ ہم اس کو اگر دیکھتے رہیں تو ہماری اپنی زندگی میں اس سے بہت کچھ خیر آ جائے۔ آج کیوں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جم نہیں پاتے، مشکلات سے پہلے ہی پیچھے ہوتے ہیں؟ میں اکثر سوچتی ہوں کہ ہم تو مشکلات سے پہلے ہی بھاگ جاتے ہیں، ان کی تو مشکلات پڑی ہوتی تھی تو وہ پیچھے نہیں ہوتے تھے۔
تو بہت سارے ہمارے ایکٹ جو ہیں وہ ہمیں اس چیز کی سچائی کا یقین دلاتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا جس کو آپ وادی نخلا میں کہہ سکتے ہیں۔ آئیے اس کو انجوائے کرتے ہیں، اور میرا فیوریٹ ٹاپک شروع ہو گیا ہے واقعات سیرت میں سے، اور یہی میرے آپ کے لیے بہترین اسوہ حسن ہے۔ طائف میں کیا ہوا، یعنی جب اللہ کے نبی دعوت دیتے ہوئے مکہ سے طائف گئے، جہاں آپ دعوت دین کے لیے تشریف لے گئے تھے، بدبختوں نے آپ کو انتہائی حد تک اذیتیں پہنچائیں، پتھر مارے، بدمعاش قسم کے لڑکے پیچھے لگا دیے، تمسخر کیا گیا۔ کون سی تکلیف تھی جو نہ دی گئی ہو؟ آپ کی آنکھیں روئیں، دل غمگین ہوا، قدموں سے خون جاری ہوا۔ کس کی بنا لیں، کہاں جائیں، کس سے شکایت کریں، کس سے مدد مانگیں؟ آپ سب سے کٹ کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا پہ عمل کرتے ہوئے۔ جو قوی ہے، جو قہار ہے، عزیز ہے، حامی و ناصر ہے۔ آپ نے قبلہ رو ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، فرمایا اللہم انی الیک، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس، انت ارحم الحمدللہ انت ارحم الراحمین ورب المستضعفین وانت ربی الی من تقلنی الی قریب یتجہمنی او الی عدو ملکتہ امری ان لم یقم بک علی غضب فلا ابالی غیر نافیتک ہی اوسع لی اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ ان ینزل بی غضبک او یحل بی سخطک لک العتبی حتی ترضی ولا حول ولا قوت الا بک۔ ہو سکتا ہے عربی کی وجہ سے کچھ ساتھیوں کو سمجھ نہ آیا ہو، میں اس کا اردو ترجمہ کرتی ہوں، دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاور پوائنٹ میں ہے تو پھر وہیں کر لیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کو دعائے طائف جو کہا جاتا ہے، تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی کہ جن کو ہم دیکھتے ہیں، جی اس کا ترجمہ آ رہا ہے ہماری سلائیڈ میں، تو پھر وہاں انشاءاللہ پیش کرتی ہوں، لیکن یہاں تھوڑا سا اس کو کنٹینیو کر لیں۔ اس کو کسی نے شعری صورت میں کہا ہے، بڑی پیاری پوئم سی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ تڑپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے، کہ زخموں سے بھرا جسم پیغمبر یاد آتا ہے۔ رسول اللہ پر لوگوں نے پتھر اس قدر مارے، لہو بہنے لگا، زخمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے پیارے، لہو بہنے لگا، زخمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے پیارے۔ حد نخلا میں آ پہنچے بحال خستہ و غمگین، وہاں چشمے پہ آ کر زخم دھوئے پٹیاں باندھی، بچشم تر نبی نے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگی، اللہ کا فضل مانگا، خوئے تسلیم و رضا مانگی، دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، انہیں نور بصیرت دے، انہیں نور ہدایت دے، الہی رحم کر کوہ سارے طائف کے مکینوں پر، خدایا پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کا سفر طائف اپنی جگہ ایک دکھ اور غم کو سہارنے اور اس کو برداشت کرنے کی ایک مثال ہے۔ تو ہم نے اس میں اللہ کے نبی کا تبلیغ کے لیے طائف کی طرف جانا اور ادھر سے اچھا رسپانس نہ ملنا، اور واپسی میں وادی نخلا میں آپ کا رکنا اور جنات کا وہاں آنا، اور پھر آپ کو اپنی بستیوں میں لے جانا، اور جنوں کی پوری بستی مان لے آئی۔ کیا پتہ چلا کہ پکارنے والے کا کچھ نہیں جاتا، نہیں نصیب میں تو کوئی فائدہ نہیں لے گا، کوئی دوسرا آئے گا اور وہ فائدہ لے کے چلا جائے گا۔ یہ واقعہ تو اسی کی یادگار ہے۔ تو کیا دیکھا کہ طائف میں تبلیغ کے بدلے میں آپ کی تکذیب ہوئی، دعوت کا انکار کیا گیا، تمسخر اور اذیت رسانی کی گئی، جسمانی تشدد بھی ہوا اور شدید بے سر و سامانی بھی ہوئی۔ ذرا سا اپنے اوپر لے کر دیکھیں، اگر ہمارے ساتھ دین کے نام پہ یا درس دینے گئے اور آگے سے یہ سلوک کیا گیا تو ہم دوبارہ جائیں گے؟ نہیں۔ اللہ کے نبی کی یہ دعا جو آپ نے اس موقع پہ فرمائی، اس کو دعائے مستضعفین کہتے ہیں،
اور ابھی اس کا ہم ترجمہ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ خون ٹپک رہا ہے. مجھے تو اس دعا سے اتنا پیار ہے، ایسے لگتا ہے کہ انسان کبھی کسی بھی ایسے حالات میں گر جائے، دل ٹوٹ جائے، شکستہ ہونے لگے انسان کا حوصلہ، اس دعا کو پڑھ لیجئے، کیونکہ اس میں آپ نے کہا کہ اللہ میں اپنی کمزوری اور بے بسی کی تجھ سے شکایت کرتا ہوں. اگر تو مجھ سے ناراض نہیں پھر مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں. یعنی بس یہ بتا دے کہ طائف والوں نے جو میرے ساتھ بدسلوکی کی ہے یہ میرے کسی گناہ کی سزا تو نہیں، پھر میں افسوس کروں گا. لیکن اگر تو اس میں خوش، ناراض کوئی نہیں، تو خوش ہے، تیرے رستے کی آزمائش ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اور پہاڑوں کے فرشتے نے مدد پیش کی کہ میں دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پوری بستی کو کچل دوں. لیکن آپ نے کیا کہا؟ نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشت سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اس کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں گے. اور وادی نخلا میں جنات نے اسلام قبول کر لیا. آپ نے چند روز مقام نخلا میں قیام فرمایا. دوران قیام ایک رات نماز تہجد میں آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ رحمان اور دوسری میں سورۃ جن تلاوت فرمائی. 7 جنوں کا ادھر سے گزر ہوا اور وہ اللہ کے نبی کی قرأت سن کر ٹھہر گئے اور غور سے سننے لگے. اور روایات میں آتا ہے کہ جن نماز کے بعد ظاہر ہوئے، آپ نے ایمان کی دعوت دی اور انہوں نے اس کو قبول کیا. آئیے ذرا دعائے مستضعفین کا ترجمہ دیکھ کر ذرا اپنے غموں اور دکھوں کو بھلانے کی کوشش کرتے ہیں. ذہن میں اللہ کے نبی کو لائیے. پاؤں میں خون کی وجہ سے جوتے چپکے ہوئے ہیں، اور آج بھی اگر اللہ آپ کو موقع دے دے مکہ سے طائف جانے کا، غالباً 60-70 کلومیٹر دور ہے. ابھی اسی سفر میں بھی ہمیں آفر ہوئی کہ آپ جائیے ادھر، بنا بھی پروگرام، پھر کسی وجہ سے نہ جا سکے تو تقریباً 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے آج بھی گاڑیوں میں، اس سے بھی زیادہ لگتا ہے کبھی. آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس قدر مغموم اور رنجیدہ تھے. فرمایا اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. پروردگار میں تجھ سے ہی اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں. طائف والوں نے پیارے نبی کی قدر نہ کی، اور کس کو کہا؟ ان کو کہا او بے قدرو، او نہ شکرو. نہیں، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، تو یہ پیغمبرانہ اخلاق ہے کہ اگر کسی سے آپ کو دکھ پہنچے تو رب کے سامنے شکوہ کر لے، لیکن اس بندے کو شرمندہ نہ کرے. اور یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین، تو کمزوروں کا رب ہے. وانت ربی، تو ہی میرا رب ہے. الی من تکلنی، الی من تکلنی، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے، غیر کے بیگانے کے جو میرے ساتھ سختی سے پیش آئے گا، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا؟ یعنی اللہ میرا معاملہ دشمنوں کے حوالے نہ کرنا، تو میرا معاملہ خود دیکھ. اور اگر تجھ پر میرا غضب نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، فلا ابالی، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے. میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو. تیری رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے. ترضا، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں. تو کیا سیکھا؟ اللہ نہ کرے کبھی ہم اتنے بے بس کیے جائیں، آج تک تو نہ ہوئے کیونکہ ایمان ہی نہیں ہے. وہ اللہ کے نبی اتنا کچھ سہ کر بھی کھڑے رہے، ہم تو اس سے بہت پہلے بھاگ جاتے. اللہ اکبر کبیرہ. آج بھی آپ دیکھیے کہ ہمارے ایمان اللہ کے نبی کے ایمان کے مقابلے میں ایک، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹی سی حیثیت نہیں رکھتے. ہم تو کسی آزمائش میں پڑھنے سے پہلے ہی پریشان ہو جاتے ہیں، آزمائش میں پڑھ گئے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. اللہ کے نبی کا یہ اخلاق آپ کو مجھے کیا سکھاتا ہے کہ دین کے راستے میں کوئی مشکلات آئیں تو خوش ہوں، آزمائے جائیں تو خوش ہوں. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ اگر 3 دن سے زائد اگر ان پر کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی چھوٹا سا غم نہ آتا تو کہتے تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا، یعنی وہ تمہاری طرف نظر ہی نہیں کر رہا. کیونکہ جب بندہ
اللہ سے پیار کرتا ہے اور اللہ بندے سے پیار کرتا ہے تو اس کو آزماتا ہے. جیسے ہم اپنے پیاروں کو آزماتے ہیں، چلے ہم آپ کے پاس آئے، ہمیں کھانا کھلائیں، آپ آئیے، ہم آپ کے لیے کھانا بناتے ہیں. یہ محبت کی آزمائشیں ہیں. اللہ کے راستے میں یہ آزمائشیں اسی طرح آتی ہیں. اللہ ہر ایک کو اس میں ڈالتا بھی نہیں ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے غموں، دکھوں اور تکلیفوں کو اس میں لائیں. اور کہ اللہ کے نبی کو کوئی طائف سے میسج آیا تھا کہ آپ آئیے، خط ڈالا، کوئی انویٹیشن تھی، کوئی بہت آپ کو ٹکٹ آفر کیے گئے تھے، کیوں گئے طائف؟ مکہ چھوٹا تھا، سارا مکہ نہیں بھگت لیا. لیکن اللہ والے کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں کوئی عزت ملے، کوئی پروٹوکول ملے، کوئی بلائے، کوئی ہمارے خرچے اٹھائے پھر ہم جائیں گے. یہ تھا وہ مشن محمدی جس کو آج آپ کو اور میں نے لے کر چلنا ہے. ہم سب مکلف ہے اس بات کے کہ اس دین کو طائف تک لے جا کر اللہ کے نبی نے یہ تک ہمیں سکھا دیا کہ اپنی پہنچ سے بھی آگے جاؤ. ہم تو گاڑیوں میں، اسکوٹروں میں، رکشے، ٹیکسیاں، کیا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حوصلے اپنے نبی جیسے بنا دے. جب کار نبوت ہے تو طریقہ بھی تو نبوت والا ہو. اور صحابہ کرام کے قصے پڑھتے ہوئے تو واقعی دامن میں جھانکنے کو دل کرتا ہے. آئیے کچھ اور قصے دیکھتے ہیں ان کے. اگلا ٹاپک کیا ہے کہ صحابہ کرام کو انعام سے نوازا گیا. کیسے؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اور صحابہ کی بات اور صورت فتح نہ کھلے، یہ ہو نہیں سکتا. کیسے؟ کہ اللہ مومنین سے راضی ہوا جب وہ تجھ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے. ان کے دلوں میں جو بات ہے اسے اللہ نے جان لیا اور ان پر سکینت نازل کی، ان کو قریبی فتح دی. سورہ فتح کی آیت نمبر 18 آپ کو مجھے بتاتی ہے کہ صحابہ کرام نہتے خالی ہاتھ وداؤٹ اینی ویپن جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے. یہ تو الگ بات ہے، ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی. تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر کے صرف چیک کرتا ہے کہ یہ بندہ کہتا کیا ہے. کروانا اللہ نے بھی کوئی نہیں ہوتا وہ کام، لیکن صرف بندے کا ایمان اور اس کا حوصلہ دکھا دیا جاتا ہے ایسے وقتوں میں. اور یہی تھی وہ وجہ، یعنی غایت جس کی تمنا مومنین کرتے ہیں، جسے صادقین چاہتے ہیں، کامیاب و کامران اس کی حرص کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ اللہ کی رضا سے بہتر، برتر اور قیمتی کیا چیز ہو سکتی ہے. یہ تو سب سے بڑا اور بلند مقصد ہے. کوئی عطیہ یعنی تحفہ، گفٹ بھی اس کی برابری نہیں کرتا. اس آیت میں رضا کی خبر ہے، رضی اللہ عنہم، اور دوسری میں مغفرت کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا 2 میں فتح میں لِيَغْفِرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ أَوْ تَأَخَّرَ، یعنی تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ آیت 43 میں کیا فرمایا، اور اسی طرح سورۃ توبہ 117 کیا فرمایا، توبہ، کہ اللہ نے نبی، مہاجرین اور انصار کی توبہ قبول فرما لی. اور ایک جگہ اسے اف کہا گیا، یعنی اللہ تمہارا بھلا کرے، انہیں کیوں اجازت دے دی. بہرحال یہاں جو کہا ہے اس سے خوشنودی رب ثابت ہو گئی، محقق ہو گئی، کیونکہ انہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی اور اللہ کو دل کا حال معلوم ہے. اللہ کی رضا کی خاطر جان اور روح کی قربانی دینے کی بیعت کر رہے تھے، اپنے وجود و بقا کو مٹانے کی بیعت کر چکے تھے کہ ان کی موت سے پیغام حق کو زندگی ملے. اس کو ہائی لائٹ کر لیں. کچھ لوگوں کی موت حق کا پیغام دینے کا ذریعہ بنتی ہے، اس کو زندگی ملتی ہے. ہم اپنی جان بچا کر حق کو اگر مردہ کر دیں گے تو اللہ کو کبھی جواب نہیں دے سکیں گے. ان کے قتل سے ملت اسلام کو بقا اور ان کے چلے جانے سے پیمانے وفا پورا ہوگا. یعنی ایسے لوگ بنیے کہ زندہ مر گئے تو اسلام باقی ہوگا آپ کے جانے سے، اور اگر آپ چلے گئے تو اللہ سے جو وعدے کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کے، اس کو اللہ تعالیٰ پورا کرواتا ہے ہم سے. ان کے دل میں ایمان و یقین، اخلاص و اذعان اور صدق و امانت کے جوہر تابدار تھے. وہ تھکے جاگے بھوکے رہے، پیاس جھیلی، ہر طرح کی مصیبت، ضرر، تنگی، مشقت اور نقصان برداشت کیا. اسی لیے تو اللہ ان سے راضی ہو گیا. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں.
سورۃ توبہ میں تو پوری آیت ہے کہ وہ تو چلے بھی نہیں، ابھی انہوں نے بھوک پیاس تو صحیح نہیں، اور گھر بیٹھے ان کو اللہ کے نبی والا اجر کیسے مل گیا؟ وہ لوگ جو تبوک سے واپس، یعنی تبوک کے سفر سے پیچھے رہے، تو اللہ کی رضا کچھ جد و جہد کے بعد ملتی ہے۔ انہیں گھر بار، دیار و اموال اور اہل و اولاد چھوڑ دینے پڑے، فراق یعنی تنہائی اور کہہ لیجیے جدائی کی آگ میں جلے، اجنبیت کا ذائقہ چکھا، سفر کی تھکان، گرد و غبار اور اجنبیت کا احساس ہوا، گھروں سے بھگائے گئے، ماں باپ بچوں سے دور ہوئے، مصیبت میں ڈالے گئے، تبھی تو اللہ ان سے راضی ہوا۔ آج ذرا سا ادھر ادھر کچھ معاملے چلے جائیں، لوگ فوراً سوال جواب شروع ہو جاتے ہیں کہ کیا اب یہ دین میں ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں؟ اور اگر شوہر 4 مہینے چلے گئے تبلیغ پہ تو یہ کوئی دین ہے کہ بچے تو عورتیں تو گھر میں رہ گئے؟ دیکھیے یہ باتیں پوچھنے کہنے کی نہیں ہوتی، یہ کرنے کی ہوتی ہیں۔ لہٰذا ایسے مجاہدین ملت کے فرزندوں اور دین کے موافقین کا بدلہ، یعنی جو اتنے بڑے حوصلے لے کر نکلیں، اتنے بڑے گولز ان کی نظروں میں، کیا ان کو بدلے میں غنیمت میں ملے ہوئے اونٹ چاہیے؟ گائے لینے جاتا ہے بندہ جنگ میں، بیل لیتا ہے بکری اور سونا چاندی، یا گنتی کے ساتھ چند سکے، یا دشمنوں کی زمین، باغات اور شاندار محلات لے گا؟ نہیں۔ یعنی ایک سچا داعی دین، ایک سچا دین کا انصار یا انصار اللہ ان میں سے کسی چیز پہ نظر نہیں رکھتا۔ انہیں ان کا معاوضہ تو اللہ کی رضامندی اور خوشنودی ہی ہو سکتی ہے، جس سے ان کے دل ٹھنڈے ہوں۔ اور یہ اتنا بڑا کریڈٹ ہے، اتنا بڑا کریڈٹ ہے کہ بندہ اس پہ سر رکھ دے۔ آج کل 1-2 چیزیں ہماری چل رہی ہیں، تو اس میں کچھ ساتھیوں نے کچھ ایسے ہی کمنٹ دیے کہ جب آپ پڑھاتی ہیں تو اس وقت زندگی میں سننے والوں کو سب سے قیمتی چیز دین اور دین کا کام لگتا ہے، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جو آپ سے پڑھے گا وہ استاد نہ بنے۔ کسی نے کہا آپ ایک پارہ پڑھا دیں، اس کے بعد لوگوں کا دل کرتا ہے ہم بھی پڑھانا شروع ہو جائیں۔ کسی ایک نے ہمیں کمنٹ دیا کہ آپ نور القرآن کی ویب سائٹ کا نام بدل دیں اور اس پہ اپنے گولز میں لکھیے وی پروڈیوس ٹیچرز۔ کیوں؟ یہ سارے کمنٹس کس پہ چل رہے تھے کہ آپ کے پڑھانے کے اندر ہی یہ بات پڑھی ہے کہ تم بھی شروع ہو جاؤ، یعنی ٹھنڈے ہو کے نہیں بیٹھ سکتے۔ اور بات بھی یہی ہے۔ دیکھیے وحرض المومنین علی القتال تھا نا، اللہ کے نبی کو تو جو حکم تھا وہ تو قتال کا تھا، وہ تو بعد میں ہوا۔ آپ کا میرا آج کام کیا ہے؟ اپنے گھر کے چھوٹے بچے سے شروع کر کے خاندان، گلی، محلہ، معاشرہ، اللہ کے نام کے لیے، اللہ سے جوڑنے کے لیے نکل جائیے۔ اس کے بعد پھر کوئی فائدہ ہو نہ ہو، آپ کو کیا اور مجھے کیا، اللہ جانے بندے جانے۔ تو ہمیشہ کام کیجیے اللہ کی رضا کے لیے، اخلاص سے بھرے ہوئے لوگ کام کرتے ہیں۔ میں تو ایسی بات کی گواہیاں دینے کو تیار ہوں کہ جو مخلصین کر دیتے ہیں وہ تو کبھی تعریفیں کر دیجئے، ان کی پاؤں کو ہاتھ لگا لیجئے، ان کو نہیں کرنا۔ پیسہ دینا تو بڑی چھوٹی بات ہے، یہ کام کرتا ہی وہی ہیں۔ اور لوگ پوچھتے ہیں کس طرح گرو ہو رہا ہے اتنی جلدی، یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہے، کون سپانسر، کیسے، کس کو؟ تو میں ان کو کہتی ہوں کہ یہ سارا کام وہ لوگ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو تعریف بھی نہیں چاہیے، جن کو اپریسیشن تک نہیں چاہیے کہ آپ ہمارے گن گائیں آ کر سٹیج پہ کہ یہ کام اس نے کیا اور میڈ بائی دس اور پروڈیوسڈ بائی دس، اور لکھ لیجئے آخر میں وہی بچے گا جو اس کو آنر سمجھ لے گا۔ ان کو تو پرواہ نہیں، پیسے سے تو لوگوں کو خرید سکتے ہیں لیکن جذبوں کو نہیں خرید سکتے۔ تو یہ ایک ذیل ہے، ایک مشنری، اور میں کہتی ہوں کہ یہ اللہ کی مدد ہے۔ جب بندہ اکیلا چلتا ہے اللہ لوگ ملاتا ہے، راستے بنتے جاتے ہیں۔ کس طریقے سے صحابہ کرام کی طرح آج بھی دین کے نام پہ کام کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں۔ آج اتفاقاً میرے پاس ای میل میں ایک فارورڈنگ ہے تو والنٹیئر فارمز آتا ہے، جو بھی فارم آتا ہے وہ میں نے اپنے شوق کی خاطر لگوایا ہوا ہے، دعائیں بھی نکلتی ہیں اور اچھا بھی لگتا ہے۔ تو میں نے والنٹیئر فارم کا جب نمبر دیکھا تو میرا دل کرے کہ میں سجدے میں چلی جاؤں۔ اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اتنے والنٹیئر فارم ہیں اور جن کو کام نہیں ملتا وہ ناراض رہتے ہیں ہم سے، آپ جواب نہیں دیتے، رسپانس نہیں دیتے، کیونکہ والنٹیئر فارم تو ایک پہلا قدم ہے، 10 قدم تو اس کے بعد ہیں کسی جگہ پہنچانے پہ۔ کیسے ہم کسی کو اتنی بڑی ذمہ داری دیں جب کہ اس سے بات نہ ہو، اور ہر چیز میں وقت لگتا ہے۔ تو صحابہ کرام کی یہ باتیں پڑھ کر
حقیقت میں یہی بات سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دیا، اور وہ کیا تھا؟ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی اور ان کے دلوں کی ٹھنڈک۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے صبر کا بدلہ جنت ہے، دیبا و حریر ہے، جس میں وہ مسحریوں پر ٹیک لگائے بیٹھیں گے، جہاں دھوپ اور جاڑے کا احساس تک نہ ہوگا۔ اس کے درخت ان پر سایہ فگن ہوں گے، ان کے پھل نزدیک ہی لٹکے ہوں گے، سونے چاندی اور شیشے کے جام مناسب انداز میں بھر بھر کر ان کو مشروب پلائے جائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی کسی کونے میں ڈال دے، ہم سے بھی کچھ لے لے ایسا کام جو ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ تو صحابہ کی کیفیت کیا تھی؟ اللہ نے ان کو شروع کی قربانیوں کے بعد قیامت تک کے لیے انعامات سے نواز دیا۔ کیا تھے ان کے اوپر اللہ کے انعام؟ نمبر 1، وہ اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کرتے تھے۔ لکھ لیں، اگر آپ اور میں چاہتے ہیں نا کہ صراط الذین انعمت علیہم، تو انعام والے بننے کے لیے شرط ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کریں، ادھوری نہیں، جزوی نہیں، کبھی کبھی نہیں، موٹی پتلی نہیں، ایک ڈگر پہ سیدھی گاڑی چلتی جائے اور انسان بس اللہ کے آگے سر ڈال دے۔ پھر دوسری بات ہے کہ اعلیٰ اخلاق اور صدق کے پیکر تھے وہ۔ اخلاق بڑا اعلیٰ تھا اور صدق بہت پیارا تھا۔ چند دن پہلے کے کسی شاید میرا ویکنڈ سیشن میں نے یہ جملہ بولا تھا کہ دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ اسکلڈ لوگوں نے اتنی کامیابی نہیں کی جتنی با اخلاق لوگوں نے کامیابی اختیار کی ہے۔ ماسٹرز کیے ہوئے بیچارے سڑکوں پہ رول رہے ہیں، لیکن با اخلاق دکاندار چھوٹی سی ریڑھی سے بڑی شاپ پہ پہنچ گیا۔ وہ کہتے ہیں جی شاہ صاحب کا اخلاق بڑا اچھا ہے، وہ جی فلاں صاحب جو ہے وہ ملتے بڑے پیار سے۔ تو دین کے کام میں بھی اخلاق بڑی بات ہے۔ لوگوں کو لوگ سمجھیے، انسان سمجھیے اور اپنی بات پہ سچے رہے۔ صدق کے پیکر تھے صحابہ۔ پھر آپ دیکھیے صحابہ پہ انعام تھے کہ وہ گھر مال اور عیال کی ہجرتیں کرنے کو تیار بیٹھے تھے۔ جیسے آپ دیکھیے کہ نیلامی ہوتی ہے نا، تو اس کے اور کسی اور چیز کو خریدنے کا ایک فرق، نیلامی کو شاید ویسٹ میں آکشن کہتے ہیں، آکشن ہوتی ہے نا۔ میں نے کسی سے ایک موقع پہ پوچھا تھا کہ مطلب اکثر ہی سنتی تھی اور ہمیشہ اسکول کے ہی لیے چیزیں لینے دینے میں یہ لفظ آتا ہے، تو میں نے فرق پوچھا تھا کہ وہ کہتے تھے 100 کی چیز 20 کی مل جاتی ہے کبھی۔ تو میں نے کہا پھر سبھی کیوں نہیں لے لیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کو لینے کے لیے جاتے ہیں نا تو جیب میں پیسہ رکھ کر لے کر جاتے ہیں، کیونکہ وہ کیش ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر سے بندہ لے کے نکلتا ہے نا، اللہ یہ میرا گھر تو میرے پاس ہے، یہ میرا مال، یہ میرے عیال، یہ گھر، اللہ میں تو ان سے بالکل 1 سیکنڈ میں دستبردار ہونے کو تیار ہوں، تو اس کو قبول کر لے۔ اور آپ دیکھ لیجیے ابو دہدہ، یا ام دہدہ اخرجی، اے دہدہ کی ماں نکلا، میں نے یہ باغ اپنے رب کو دے دیا۔ ہم اپنے دامن اور اپنے گریبان میں تو جھانکتے نہیں اور سوچتے رہتے ہیں کہ یہ کام کیسے ہوگا اور وہ کیسے ہوگا۔ تو صحابہ لے کے پھرتے تھے کہ کوئی ہم سے لے لو، ہم چھپا کے بچا کے پریشان ہو کے پھریں اور پھر کہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اور سب سے بڑی بات جان اور مال سے جہاد۔ جان بندے کو بڑی پیاری ہوتی، کہتے سب کچھ لے لو میری جان چھوڑ جاؤ۔ اللہ نہ کرے کوئی چور گھر میں آئے تو یہ جملہ گھر والے بولتے ہیں۔ صحابہ نے جان ہتھیلی پہ رکھ کے پیش کی، اور ابھی آپ نے کہ ایک تو کلمہ اس لیے پڑھتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں۔ تو یہ ہیں وہ انعام والے لوگ۔ اور انعام والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ کس کو یاد ہے؟ آپ لوگوں نے روح القرآن کی سورت فاتحہ پڑھی کبھی؟ سنی؟ انعام اس میں بتایا تھا میں نے، انعام نوم سے ہے، نون عین میم۔ نعم کہتے ہیں نرمی کو، یہ جو اونٹ چلتا ہے نرم نرم پاؤں ہوتے ہیں نا، تو انعام کرنا کسی پر کیا ہے کہ اس کے لیے وہ کام آسان کر دیا۔ آپ کے لیے کوئی نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، آپ پہ یہ اللہ کا انعام ہے۔ جن پہ مشکل ہے وہ اللہ کے اس انعام سے مشکل ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ذرا سی آپ نیت تو کریں کسی نیکی کی، آسان نہیں ہوتی، اور جب تک سوچوں میں پڑے رہتے ہیں تو قدم ہی نہیں من کے ہو جاتے ہیں۔ تو انعمت علیہم وہ ہیں جن پر نیکیاں آسان ہو گئی، جن کے لیے ہجرتیں آسان، قربانیاں آسان، اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ اور آپ دیکھیے اتنی پرسنل باتیں ہوتی ہیں، بندہ کسی کے سامنے کرتا ہوا بھی برا لگتا ہے، لیکن سارا دن رات اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں انسان کی چلتی ہیں، کیا کرنا ہے، میرے بعد کیا ہوگا، میرے آگے کیا ہوگا۔ تو انسان اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے، اور یہ باتیں کسی کو بتائیں تو انسان ہلکا لگتا ہے۔
اللہ کو بتائیں تو انسان کو اپنے اندر ایک طاقت محسوس ہوتی ہے. تو ہمیشہ اپنے بعد کے لیے بھی سوچئے کہ میرے بعد میری چیزوں کا کیا ہوگا، میری اولاد، میری فلاں چیزیں، میری جائیداد، میرے ایسیٹس، میری رکی ہوئی چیزیں، یہ سب کدھر جانی ہے. اور جیسے لوگ اپنے بچوں کے مستقبل کی فکریں کرتے ہیں، آپ اللہ کے دین کی فکریں کریں. ہر لمحے اللہ کو حاضر ناظر جان کر دل میں یہی احساس ہوتا ہے کس جگہ کا اسکول کیسے، اس کو کیا چاہیے، اپنی چیزوں میں کیا دینا ہے، ادھر کیا لگانا ہے، کسی کو کیا لگے، ہم پہلے اپنا تو کام کریں. تو جب آپ اور میں کھڑے ہو جاتے ہیں، باقی کام اللہ کر دیتے ہیں. اور سورۃ بینہ آیت نمبر 7 to 8 ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. یہ ہے جملہ آخری سننے والا. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور یہ صلہ اس کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے. اللہ ہمیں صحابہ کی طرح ایسا ہی بنا دے. اور اگلا ٹاپک بھی بہت ہی پیارا ہے. ہر حال میں تسلیم و رضا، ہر چیز میں راضی رہیے. بنو ابس کا ایک شخص اپنے گم شدہ اونٹوں کی تلاش میں نکلا. 3 دن تک اسے ڈھونڈا. یہ شخص مالدار تھا. مال، اونٹ، گائیں، بیل، بکری اور لڑکے لڑکیاں اللہ نے اس کو دی تھی، یعنی سب نعمتیں دی تھیں جس کو عموماً لوگ دنیا میں نعمت کہتے ہیں. گھر بڑا کشادہ تھا. بنو ابس کے دیار میں سیلاب کے راستے میں مکان واقع تھا. یہ لوگ عیش و آرام اور امن اور امان میں رہتے تھے. اس کے ماں باپ یا اولاد کو اس کا وہم و گمان بھی نہ تھا کہ حادثات اور مصائب بھی ان پر ٹوٹ سکتے ہیں. یعنی ایک وقت تھا سب کچھ تھا، اور آنے والے وقت میں اب دیکھیے گا کچھ بھی نہیں رہے گا. شاعر کہتے ہیں کہ رات میں اول وقت خوشی خوشی سو جانے والے، حادثات سحر کے وقت بھی آ جایا کرتے ہیں. سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وہ سوئے ایسے حال میں کہ صبح ان پہ عذاب آ گیا. تو یہ دنیا کی مال، دنیا کی چیزیں کسی وقت بھی جا سکتی ہیں. گھر کے لوگ چھوٹے بڑے سب سو گئے، مال و اسباب سب موجود. باپ باہر نکلا گم شدہ اونٹ کی تلاش میں. رات میں ایسا شدید سیلاب آیا جس نے چٹانوں کو مٹی کی طرح اٹھا لیا، تمام گھر تباہ کر ڈالے. مال اور گھر بار سب برباد ہوئے، سب مر کھپ گئے، گویا کہ وہ کبھی بستے ہی نہ تھے. 3 دن بعد باپ وادی میں واپس آیا تو کچھ بھی نہ تھا، نہ کوئی زندہ، نہ بولنے والا، نہ دوست، نہ محبوب. بالکل چٹیل میدان. یا اللہ یہ کیا آفت آ گئی. بیوی، بچے، بیٹا، بیٹی، اونٹ، گھوڑے، گائیں اور مال و زر، بکری مال و زر، کپڑے لتے، سب کیا ہوئے. اس پر مزید آفت یہ ہوئی کہ ایک اونٹ بھاگا جسے اس نے پکڑنے کی کوشش کی تو اونٹ نے چہرے پر لات مار دی جس سے اس کی آنکھیں بھی چلی گئیں. بیچارہ صحرا میں چلانے لگا کہ کوئی آدمی سے پکڑ کر کسی ٹھکانے پر پہنچا دے. ایک دوسرے عرابی نے اسے دیکھا اور پکڑ کر دمشق میں خلیفہ ولید بن عبد الملک کے پاس لے گیا اور اسے ساری بات بتائی. خلیفہ نے پوچھا تم کیسے ہو؟ اب ذرا سنیے اس کے جملے. ہمیں تو اس پہ رحم آ رہا ہے نا، ترس آ رہا ہے. بیچارہ اس نے کہا اللہ نے جو کیا میں اس پر راضی ہوں. اللہ نے جو کیا میں اس پہ راضی ہوں. 3 دفعہ اپنے حالات پہ کہیے. اللہ نہ کرے چوٹ پڑے، اللہ نہ کرے صدمہ پڑے، اللہ نہ کرے بیماری پڑے. 3 دفعہ بآواز بلند کیجیے رضیت باللہ ربا، اللہ تو نے جو کیا میں اس پہ راضی ہوں. پھر دیکھیے دل کو سکون کتنا آتا ہے. کتنی بڑی بات تھی جو اس نے کہہ دی. ایسی بات جسے موحد یعنی اللہ کو ایک ماننے والا مسلمان ہی کہہ سکتا ہے. وہ سائلوں اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے نمونہ ہے. وجہ اللہ سے رضامندی، اور اس کے برعکس جو راضی نہیں ہوتا، مقدر کو نہیں مانتا، وہ کیا کر سکتا ہے؟ زمین میں خندق یا آسمان میں سیڑھی لگا لے، اور اگر چاہے تو کوئی اور ذریعہ بنا کر آسمان کو چلا جائے، پھر اسے کاٹ دے، پھر دیکھے کہ اس کی تدبیر سے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا. تو کیا پتہ چلا کہ آپ کی میری اوقات ہی اتنی ہے کہ قبول کر لیں. میں تو اکثر خود کو کہتی ہوں ہماری اوقات اتنی ہے، اس سے زیادہ تو ہمیں
کچھ کرنا نہیں. تو ہر حال میں تسلیم و رضا کو اپنا شعار بنائیے، اسی کے اوپر اپنے آپ کو رکھیے، اور خوشی غم سب اللہ کی طرف سے ہے. کیا کریں؟ چند چیزیں نوٹ کر لیں جو آپ نے 20 بار پہلے بھی نوٹ کی ہیں، شاید اب پھر کریں تو دل کو یقین آئے. خوشی ملے تو خوشخبری پر شکر ادا کیجیے، الحمدللہ کہیے. غم پہنچے، مصیبت آئی، صبر کیجیے. گناہ ہو گیا تو ندامت اور استغفار کیجیے. اور غصہ آ گیا یا کسی نے دلا دیا تو بردبار رہیے، بی ہمبل. اور فیصلے میں عدل و انصاف کیجیے. فیصلے کرے تو انصاف اور عدل کے کیجیے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد آپ کو کتنا سکون ملے گا. اور آپ پھر کہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ میں کچھ اور نہیں کر سکتا. چھوٹا سا ایک ذہنی وقفہ لیں اور چند جملے سنیے. ابو علی بن شبل نے کہا، جب تمہیں فکر لاحق ہو تو امیدوں اور آرزوؤں سے کام لو کہ جنت کی نعمتیں بھی تو وعدے ہی ہیں. مایوسی سے بچانے کے لیے امید کی ڈھال اپناؤ یہاں تک کہ وقت خود مرہم بن جائے. دوستوں سے اپنا غم چھپاؤ کیونکہ اس میں حاسدین اور دشمن ہیں. حادثات کا کھٹکا نہ لگا رہے کیونکہ اس سے تو آدمی مرنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے. رنج و خوشی دونوں ہی پائیدار نہیں ہیں، آنی جانی چیز ہے. نفس انسان کی عقل کو مغالطے میں ڈال دیا کرتا ہے. اگر ایسا نہ ہو تو بیدار مغز لوگوں کو زندگی اچھی ہی نہ لگے تو پھر کیا پتہ چلا کہ بس اللہ سے راضی رہیے، جو ہو رہا ہے ہونے دیجیے. پریشانی کی حالت میں بھی اچھے وقت کی امید رکھیے. دل مضبوط اور حوصلے بلند رکھیں. دوستوں سے بھی اپنا غم چھپائیں. صرف اللہ کو اپنا محرم راز بنائیں. خوشی اور غم آنی جانی چیز ہے، اس کا یقین کر لیجئے. صبر اور استقامت سے ہر مصیبت ٹل جاتی ہے، اور جب آپ اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں. آخری ٹاپک کریں گے آج کی اس نشست کا، اور وہ کیا ہے؟ فیصلہ کرنا ہے. کس بات کا؟ بہت بڑا فیصلہ. اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، سورۃ آل عمران 159. اور غزوہ احد کے تناظر میں یہ آیت ہے کہ جب آپ کوئی فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ پر بھروسہ کر کے اس پر جمیے. اور بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. 159 یعنی اسی آیت کا حصہ ہے. فیصلہ کرتے وقت ہم میں سے بہت سے لوگ مضطرب ہو جاتے ہیں. انہیں قلق، حیرت و شک اور شبہ پیش آتا ہے، پریشانی ہوتی اور ہمیشہ سر چکراتا ہے. اس لیے انسان پر یہ لازم ہے کہ وہ مشورہ لے اور اللہ سے استخارہ کرے اور سوچے کم. جب کوئی ارادہ پکا ہو جائے اور دل اس پر جم جائے تو بلا تردد اقدام کر ڈالے. اب استخارہ اور مشورہ کا وقت ختم. اب عزم کرے، توکل سے کام لے، یقین اور مضبوطی ہو تاکہ تردد اور اضطراب کی زندگی ختم ہو جائے. آپ دیکھیے کہ ڈیسیژن میکنگ ایک بہت بڑا لوگوں کا پرابلم ہوتا ہے. اس پہ بھی ایک سیشن ہم نے ریڈی رکھا ہوا ہے، کسی بھی وقت سامنے آ جائے گا کہ ڈیسیژن مینجمنٹ نہیں آتی. ہم دن میں آدھا وقت صرف اس لیے بھی پریشان ہوتے ہیں. ایون ہمیں تو یہ نہیں سمجھ آتی آج پکائیں کیا. 4 دفعہ سوچتے، کھولتے فریج بند، چلو اب نہیں وہ نہیں. تو جب ارادے پکے ہوتے ہیں نا تو دل میں ایک سکون آتا ہے. پھر آپ بس اس کے لیے کوشش شروع کر دیں. اور احد کے دن آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا، لوگوں نے باہر نکل کر مقابلے کی رائے دی. تب آپ نے زرہ پہنی، تلوار ہاتھ میں لی. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، کہیں ہم نے تو آپ کو مجبور نہیں کر دیا؟ کبھی کبھی ایسا فیل ہوتا ہے نا کہ شاید ہمارے کہنے پہ آپ آگے، کیونکہ آپ کا ارادہ تو کچھ اور تھا، لیکن آپ اپنے ساتھیوں کو بڑی عزت دیتے تھے اور ان پہ ٹرسٹ بھی بہت کرتے تھے. جو آپ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہوگا، اور ایک اچھے لیڈر کی یہی خوبی ہے. خیر ایسا ہی ہے تو پھر مدینہ میں ہی ٹھہریے. آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے نبی کی رائے کیا تھی؟ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے. سب ساتھیوں نے کہا وہ نہیں تو ٹھیک ہے. اب دیکھیے بعد میں نقصان ہوا تو اللہ کے نبی نے تانا تو کوئی نہیں دیا، یہ تم نے کہا تھا نا اس لیے یہ سب ہوا ہے. تو یہ ٹیم کو جوڑنے کی خوبصورت باتیں. فرمایا کوئی نبی جب زرہ پہن لیتا ہے تو اسے اتارنا زیبا نہیں جب تک اللہ اس کے اور دشمنوں کے بیچ فیصلہ نہ کر دے. پھر آپ نکل پڑے. یہاں پہنچ کر مسئلے میں تردد کی گنجائش نہیں. آپ عزم مصمم یعنی پکا
ارادہ اور نفاذ کی ضرورت ہے، جرأت و شجاعت اور قیادت کا تقاضا فیصلہ لینا ہے۔ یعنی لیڈرشپ کوالٹی یہ ہے کہ آپ فیصلہ لیجئے، آپ میں اتنی سمجھ بوجھ اور اتنی رسک مینجمنٹ ہونی چاہیے کہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں، اب آگے اللہ مدد کرے گا۔ بدر کے موقع پر بھی آپ نے بحکم وشاورہم فی الامر وامرہم شورا بینہم، یہ بھی آگے آتا ہے سورہ شورا میں، یعنی آپ صحابہ سے مشورے کرتے تھے۔ پھر جب ایک فیصلہ ہو گیا تو آپ نے بے کھٹکے اقدام کر دیا۔ تردد کا مطلب ہے فساد رائے، ہمت کی کمی، ارادے کا تزلزل اور کوشش کا بکھراؤ اور سفر کی ناکامی۔ یہ لا علاج مرض ہیں، یعنی زیادہ نہ سوچیں، جتنا سوچیں گے اتنا ہی کمزور پڑیں گے۔ اس کی دوا تو بس عزم، جزم اور ثبات ہے۔ کئی لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں جو چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی کبھی آگے بڑھتے کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، یعنی کروں کہ نہ کروں، گو مگو کی کیفیت، مذبذب، ہاں، ان میں صرف شک اور اضطراب کی رخ کام کرتی ہے۔ یعنی کبھی کسی اچھے کام کو دل بھی چاہ رہا اور آپ نہ کریں نا تو مان لیجئے کہ یہاں شک ہے یا اضطراب ہے۔ اپنے بارے میں بھی، ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں بھی انہوں نے اپنی روح اور ذہن کو ناکامی اور انتشار کا شکار ہو جانے دیا۔ واقعے کے مطالعے، مسئلے پر غور اور اہل رائے کے مشورے اور رب السماوات والارض سے استخارے کے بعد، یہاں دیکھیے پوری ترتیب ہے۔ آپ کو کوئی فیصلہ کرنا ہے، پہلے آپ خود سوچیں، اس مسئلے پہ غور کریں، پھر کوئی عقل مند، سمجھدار، یعنی بڑے زیرک اہل رائے لوگ ہیں، ان سے مشورہ کیجئے جو مخلص بھی ہوں اور سمجھدار بھی ہوں، اور اس کے بعد پھر استخارہ کیجیے۔ استخارہ آخر میں ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اقدام کیجیے، پیچھے نہ ہٹیں، جو چیز بھی سامنے آئے اسے فوراً نافذ کریں، اس میں دیر نہ کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فتنہ ارتداد، یعنی جب لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا اور مرتد ہو گئے، اللہ کے نبی کے فوراً بعد کی باتیں ہیں، تو اس پر لوگوں سے صلاح اور مشورہ کیا۔ سب کی رائے یہ تھی کہ قتال نہ کیا جائے، رسک نہیں لینا چاہ رہے تھے کہ نیا صدمہ سہا ہوا، اتنی بڑی چوٹ لگ گئی، پتہ نہیں کیا ہوگا، نہیں ابھی سب کو ایسے ہی رہنے دیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق کو اس پر شرح صدر ہو چکا تھا کہ قتال کے ذریعے اسلام کو تقویت ملے گی، فتنے کی جڑ کٹے گی، اور دین سے جو لوگ نکل رہے ہیں ان کی تادیب ہوگی۔ تادیب، ادب سکھانا۔ اللہ کے نور نے انہیں دکھایا کہ قتال بہتر ہے، لہٰذا انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا اور فرمایا بخدا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کر رہے ہیں ان سے ضرور جنگ کروں گا۔ ذرا سا ابو بکر کی جگہ خود کو رکھ کر سوچے، پورا صحابہ کا گروہ ایک طرف اور ابو بکر ایک طرف، اور یہی لشکر اسامہ کے موقع پہ بھی ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے لیڈرز کو بہت زیادہ رسک لینا پڑتا ہے۔ جب آپ اللہ سے مشورہ کر چکے، پوری ٹیم بھی نہ اس کی حکمت کو سمجھے، تو کبھی کبھی آپ کو ایک سٹینڈ لینا پڑتا ہے، اور پھر اس کے فائدے کتنے دکھے، کیونکہ زکوٰۃ نہ دینے والا مسلمان تو رہا ہی نہ ابو بکر صدیق کی نگاہ میں۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے احساس ہو گیا کہ ابو بکر صدیق کو جس پر شرح صدر ہو گیا ہے وہی بہتر ہے۔ کتنا خوبصورت ٹیم ورک تھا۔ ابو بکر کا مزاج اور عمر کا کوئی اور۔ حضرت ابو بکر کے اس فیصلے پہ عمر نیگیٹو باتیں کرتے، چھپ چھپ کے کونوں میں کہتے اس کو سنا اس کو سنا، یہ ابو بکر کو پتہ نہیں کیا اتنی مشکل باتیں کر رہے، میں کیسے بتاؤں، میری بات کوئی سمجھتا نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ نہیں، عمر کا جملہ سن لیجئے کہ جب ابو بکر کا دل مطمئن ہے تو میں کیوں بیچ میں پریشان ہوں۔ اور چنانچہ یہ فیصلہ ہوا اور اس کے مطابق اقدامات کیے گئے۔ حضرت ابو بکر کی رائے ہی مبارک اور صحیح نکلی، اسلام کو فتح نصیب ہوئی، ورنہ آپ کو پتہ کیا ہوتا، 1 سال کے اندر اللہ کے نبی کے بعد پورا قافلہ بکھر جاتا۔ اور یہ اللہ ہمیں سمجھ دے کہ یہ چیزیں کس موقع پہ کہاں سمجھنے کی ہیں۔ ہم کب تک مضطرب رہیں گے، اپنی جگہوں میں چکرائیں گے اور فیصلہ لینے میں تردد کا شکار رہیں گے؟ یعنی ہم جب تک فیصلہ نہیں کرتے ہم تردد کا شکار رہتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ اگر رائے رکھتے ہو تو عزیمت والی رکھو، تذبذب اور تردد والی رائے بہتر نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں نا تھالی کے بینگن، یعنی ادھر سے ادھر سے رہنے والے لوگ کبھی لیڈر نہیں بن سکتے، تو کیا کریں، جم جائیں۔ اس کے برعکس منافقین کا مزاج اس طرح کا ہوتا ہے کہ بحث اور تکرار اور نظر ثانی وغیرہ کی باتیں کر کر کے اصل اسکیم ہی رائے گاں کر دیتے ہیں۔ اس کو ہائی لائٹ کریں۔
کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ابھی اور سوچ لیں، ذرا ابھی اور سوچتے ہیں. یہ منافقین کا مزاج ہے. سوچ بحثیں کریں گے، تکرار، بار بار تکرار کہتے ہیں، بار بار کسی بات کو کہ اچھا چلے ایک اور دیکھ لے، ایک اور نظر ثانی کر لیں، تو جو اصل پلان ہے وہی پیچھے. آپ اتنی دفعہ ریویو کرائیں کہ چیز کا وقت ہی ختم ہو جائے، کیا فائدہ اس چیز کا بعد میں. یہ مراد ہے. اور اللہ نے سچ کہا کہ اگر یہ تمہارے ساتھ نکلتے بھی تو تمہاری مشکل میں اضافہ کرتے اور تمہارے بیچ فتنے کی باتیں ڈالتے. سورۃ توبہ آیت 47 ہے. یہ لوگ ہیں جنہوں نے پیچھے بیٹھ کر اپنے بھائیوں کے بارے میں باتیں بنائیں. خود تو کرنا نہیں تھا، اب کچھ نے کیا تو بیٹھ کر گھر میں ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. کیا کہ اگر ہماری اطاعت کرتے تو قتل نہ کیے جاتے. کہہ دیجئے تم اپنے آپ سے موت کو ٹال دو اگر تم سچے ہو. یعنی میدان جنگ میں ہی صرف موت آتی ہے تو پھر گھروں میں کیوں، بستروں پہ کیوں بیمار ہو، اور کیوں پھر تم موت سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے. اس قسم کے لوگ ہمیشہ لیت و لال، یعنی لیت و لال، لیت و یعنی یہ ایک جملہ ہے، اردو کا محاورہ ہے، کروں کہ نہ کروں، کروں کہ نہ کروں، اسی میں پڑے رہتے ہیں. اور اگر مگر ifs and buts, if I do this، اور لیت و لال کو آپ لکھ لیجئے پروز اینڈ کون. چلے پروز اینڈ کون دیکھ لیں، چلا لوگوں سے پوچھ لیں، ذرا رائے لیں، چلے فیلر لے لیتے ہیں، چلے ٹیسٹر کرتے ہیں. نیور. اور یہ ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں اور ایک قدم پیچھے ہٹاتے ہیں، اور اسی کے بیچ لٹکتے رہتے ہیں، نہ ان میں ہے نہ ان میں. سورۃ نساء 143 پارہ کائنٹ جہاں ہوتا ہے وہاں اللہ نے منافقین کی بات کر دی. مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا. یہ تو دوغلا پن ہے. ایسے بندے یاد رکھیے پہنچتے کہیں نہیں اینڈ پہ، کبھی ہمارے ساتھ کبھی دشمن کے ساتھ، ایک بار یہاں ایک بار وہاں. جیسا کہ حدیث میں ان کو ایک بکری جو دو ریوڑوں کے بیچ میں ہے کہا گیا. منافقین کی مثال اللہ کے نبی نے ایسی بکری سے دی جو دو ریوڑوں کے بیچ میں جفتی کی تلاش میں بھاگتی رہتی ہے. خیر، کہا گیا مشکلات کے وقت کہیں گے اگر ہم جانتے کہ لڑائی ہوگی تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے، حالانکہ وہ اپنے آپ سے اور اللہ سے جھوٹ بول رہے تھے. یہ بحرانی کیفیت، بحرانی کیا، جب اسلام پہ کوئی بحران آتا ہے، کوئی زوال، کوئی ڈاؤن فال، کوئی نقصان کا خطرہ ہے تو کھسک جاتے ہیں. یہ بحرانی حالت میں کھسک جاتے اور خوشحالی میں چلے آتے ہیں، یعنی مال غنیمت جب بٹتا ہے، اور کہتے ہیں ہمیں جانے دیجئے، ہمیں نہ آزمائیے. جد بن قیس کا یہ جملہ آیت 49 ہے سورۃ توبہ کی کہ میں نہیں چاہ سکتا، ہمیں لا تفتنی. اور ان کا فیصلہ تذبذب اور مایوسی کا تھا. احزاب کے موقع پر انہوں نے کہا ہمارے گھر تو غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ محفوظ تھے. دیکھیے اللہ کی باتیں ہیں نا، آپ اس کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہہ سکتے کسی کے بارے میں. یہ ہر بندہ اپنے حال کو جانتا ہے. اور یہ سورۃ احزاب آیت 13 ہے. یعنی صرف اس لیے غزوہ خندق میں کچھ لوگ نہیں نکلے تھے کیونکہ نہیں نکلنا تھا، ڈر تھا، اتنے دشمن آ رہے ہیں، اور بہانہ کیا تھا کہ ہمارے گھر خالی ہیں اور دشمن کا خطرہ ہے اور یہ وہ. ان کی یہ سب کارستانیاں واجب سے بچنے، یعنی وہ جنگ جو اللہ نے واجب کر دی تھی اس سے بچنا چاہ رہے تھے، اور واضح حق سے کھسک لینے کے باعث تھی. اگلا ٹاپک پیارا بڑا ٹاپ، ٹائم نہ ختم ہوتا تو میں اس کو بھی پڑھ دیتی، لیکن ہم آج یہاں رکیں گے. کیا سیکھا؟ فیصلہ کیجیے. آج ایک فیصلہ کر لیں، ایک طرف ہو جائیں، جگ کو تکا چھوڑ دیجیے. اور آپ خود دیکھتے ہیں جس دن آپ کسی کام کا فیصلہ کر لیتے ہیں آپ مطمئن ہو کے سوتے ہیں. کبھی بچے کا رشتہ ہی کیوں نہ کرنا ہو، کوئی اور کام نہ کرنا ہو چھوٹا بڑا، اب سوال کیا کیسے کریں، پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی کہ صحیح فیصلے کیسے کریں. تو پہلی بات ہے کہ شرع صدر نہ ہو، یعنی آپ کا اپنا دل نہیں صحیح مطمئن تو مشورہ کریں. اور کس سے کرنا ہے؟ جو زیرک ہو، سمجھدار ہو اور آپ کا مخلص بھی ہو. پھر اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ ہے استخارہ، خود کریں. یہ نہیں کہ بابا جی سے کہیں یا ٹی وی پہ سے استخارے کرواتے پھریں. اور پھر اس کے بعد دل میں پختہ ارادہ کر لیں، اور اس کے بعد چلیے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. پھر مکمل اقدام کرے. زندگی کا سکون، خوشی ایک میں. یاد رکھیے کہ جتنا تردد میں آپ جئیں گے نا اتنا زیادہ آپ کا دل غیر مطمئن بھی ہوگا اور اتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو پریشان بھی کریں گے. فیصلے کے بعد تردد رہے پھر کیا کریں. کئی لوگ کر بھی لیتے ہیں، شادی کیا بچہ بھی ہو گیا پھر بھی کہتے ہیں کہ وہ ایک اور رشتہ آیا ہوا تھا ادھر ہی اچھا تھا. وہی اللہ کے رشتہ توڑ پھوڑ بھی دیا، نہیں کیا، شادی نہیں کی، پھر بھی اس پہ تردد. تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1 فساد رائے، کسی کی رائے کچھ، کسی کی کچھ.
پھر ارادے کا تزلزل، بار بار ارادے ٹوٹتے ہیں، کوششوں کا بکھراؤ ہوگا، آپ نے جو تھوڑا بہت کیا ہوگا وہ کوششیں بھی بکھر جائیں گی، اور سفر کی ناکامی۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ڈیسائسو بنا دے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو حدیث کوٹ کی گئی بیچ میں وہ صحیح مسلم کی روایت تھی 7043، ابن عمر راوی ہیں کہ منافق کی مثال اس کی بکری کی ہے، منافق کی مثال اس بکری کی سی ہے جو ماری ماری پھرتی ہو دو گلوں کے درمیان، یعنی دو ریوڑ کے درمیان، کبھی اس ریوڑ میں جھک پڑتی ہے اور کبھی اس میں۔ مراد یہ کہ فائدوں کے حریص سب طرف سے لینے والے عموماً کہیں سے بھی نہیں لے پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہاں پہ پورا ہوا ہمارا آج کا یہ سیشن۔ شیئر کرتے ہیں، آپ لوگ بھی باری لیں گے۔ جی عشرت ادھر سے آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں تو ٹرن لیجیے۔ پورا لیسن اتنا خوبصورت اور اتنے زیادہ عمل کے پوائنٹس ہیں کہ اس کو میں ایک جملے میں جسٹیفائی نہیں کر سکتی، لیکن ایک دو چیزیں جو مجھے بہت زیادہ ہٹ کی ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اور جیسے آپ نے کہا کہ جو انعام کیا تھا صحابہ اکرام پر، نام نرمی، کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز ہمیں دے دے کہ ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جائے۔ آمین آمین۔ جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی ساتھی بس یہی کہ جو فیصلہ واقعی کرنے اس پہ جمنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فیصلے کرنے والا بنا دے کہ ہم صحیح فیصلے کرنے والا۔ فیصلے کریں کہ ہم کبھی پیچھے نہ ہٹیں، انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو آگے خیر دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آمین۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ آن لائن ساتھیوں کی باری ہے، آپ لوگ مائک ہولڈ کیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔